آپ کی ٹون میرے بڑے بھائی جیسی ہوگی نا. مشاعروں کے اندر یہ اپنے بندے لے کے آتے ہیں. سچ بات کرتے ہیں. نیند سے جاگوں تو گردن پہ نشان ملتے ہیں. میرا فلسفہ اور ہے. لوگوں کی طرف سے تو محبت ہے یہ سب. آپ کریں آسان شاعری. آپ کی اولاد لکھ رہی ہوتی ہے کہ بابا نہ کریں, وہ میرا پسندیدہ شاعر ہے. آپ کیوں لغت سنا رہے ہیں بچوں کو؟ ہمارے عہد کے شعراء, آپ تو اپنی اولاد کے سگے نہیں ہیں. منافقت ساری ان کی طرف سے ہے. شاعروں کے فیورٹ مشروب. شاعر اپنا ہی خون پیتا ہے بیچارہ, اس نے کسی کا کیا پینا. صرف مشاعرہ نہیں رہا, مشاعرہ پرفارمنگ آرٹ ہی ہے. آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ سر مجھے یہی تو نہیں کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے. شعر پڑھنا ایک کلا ہے. چوم کر خاکے درے یار قدم دھرتا ہوں. یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ بہت بری حرکت ہے یار. السلام علیکم. اب آپ انداز نجم میں خوش آمدید. میں جی نجم, اور آج میں چاہوں گا کہ بغیر تمہید کے آگے بڑھا جائے اور ایک ایسے شخص سے ملوانے لے جا رہا ہوں جو لوگوں کی محبت کا مرکز ہے. جہاں پر محبتیں بانٹتے ہیں وہاں پر کچھ نفرتیں بھی ان کے حق میں آتی ہیں, تنقید بھی آتی ہے. آج ہم کھل کر اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور یقیناً ان گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا ہے تو کیسا ہے اور کیوں ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دیوان اینڈ اونلی جناب علی زریون. علی بھائی خوش آمدید آپ کو. سر السلام علیکم اینڈ بہت شکریہ. کیا بھائی ماحول ہے آپ کے اسٹوڈیو کا یار, مطلب بڑا فقیری, ایک بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر آتے ساتھ ہی. ایک جو ہے نا وہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. بہت شکریہ علی بھائی. اور یقیناً میرا پہلا سوال تو ویسے یہی ہوتا ہے, آپ نے خود ہی اس کو جو ہے وہ کہہ لیں. اب میں ذرا سوالوں کے جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا علی بھائی, شعر آپ کی شعر سے وابستگی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک شعر کیا چیز ہے؟ شاعری میرے نزدیک ایسا ہی ایک معاملہ ہے بھائی, ایک بہت روحانی معاملہ ہے یہ. اور مجھے لگتا ہے کہ شاعر وہ ایک مقام ہے, وہ ایک منصب ہے کہ جہاں پر ایک جو انسان ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ جڑتا ہے. جو اس کا سچ ہے, جو بھی اس کا سچ ہے وہ شاعری کے تھرو وہ ہو سکتا ہے. تو میرے نزدیک ایک شعر ہے میرا اس پر کہ شاعری مشغلہ نہیں میرا, اس سے دنیا کو دیکھتا ہوں میں. کیا بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو میڈیم ہے اس دنیا کو دیکھنے کا, اشیاء کو دیکھنے کا, رشتوں کو دیکھنے کا, اور اس سے اتنے سارے لوگوں کے جڑنے کا, تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے شعر میرے لیے. وہ میرا پورا اظہار بھی ہے, اور کہیں کہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات غلط نہیں کہہ رہا تو میرے پورے وجود کا جو اثبات ہے وہ شعر ہے. کیا بات ہے. اچھا علی بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کو شاعری کی طرف پہلی دفعہ جو دھکا لگا وہ کس احساس کی وجہ سے دھکا لگا؟ بھائی دھکے شاعری کے بعد لگے. وہ جو ایک آپ کے معاملات ہوتے ہیں جذباتی, اور وہ سارے شعر پڑھتا تھا میں بچپن سے ہی. ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ بہت اچھا تھا. ابو جی مکمل درویش سن تے گھر دے وچ بہت ساری روحانی کتاباں سن, اور قرآن مجید, اور پھر نہج البلاغہ, زلف و زنجیر, مہر منیر, اور مثنوی, اور داستان امیر حمزہ, اے ساریاں کتاباں سن. تے میں نال نال پڑھدا بھی سی شاعری. پھر میں ادو تو نا ایک میرا ذوق بن گیا شعر پڑھن دا, شاعری پڑھن دا, تے میں بڑے شوق نال پڑھدا سی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وسیع شاہ صاحب کی ایک کتاب تھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, وہ میں پڑھتا تھا. تو میں نا کیسٹ پہ نا لگا کے اس کو تو میں سنتا تھا, اور میں ریکارڈ کرتا تھا اپنی آواز. صحیح. تو وہاں سے شاعری پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. پھر گھر میں کتابیں بہت آتی تھی, رسائل آتے تھے, بہت ساری چیزیں آتی تھیں. میں تو جو جتنا میں اسکول پڑھا ہوں تو میں کاپیوں کے اوپر لکھتا تھا شعر, ڈائری لکھتا تھا. اور جہاں جہاں اخبار جہاں میں, اور جو میگزین جمعے کا آتا تھا, اتوار کا, جمعے کا, تو اس میں جو شاعری کا پورشن ہوتا تھا وہ میں نکال لیتا تھا. تو اس سے بڑا شوق جو ہے نا مجھے پیدا ہوا. تو بس اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا کہ یہی ہے, اسی کے اندر رہنا ہے. اچھا علی بھائی, میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا کہ آپ کی جو اکیڈمک جو کوالیفیکیشن ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ نے مطالعہ اتنا زیادہ کیا کہ میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے
پڑھا لکھا انسان بھی شاید اس منصب تک نہ پہنچ سکے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کے مطالعہ کے کیا اوقات ہیں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بات تو درست ہے بھائی کہ میری اسکولنگ تو بالکل نہیں ہے. آئی واز ان 5th گریڈ. میں نے میمورائز قرآن مجید. میرے بھائی جان آئے, انہوں نے کہا کہ تم قرآن مجید حفظ کرنا چاہو گے؟ تو میں نے کہا بالکل کریں گے. تو حفظ کیا قرآن مجید, اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد میں دوبارہ اسکول گیا تھا, لیکن وہ مجھے سمجھ نہیں آیا سب کچھ نا. وہ فزکس کے نیومیریکلز اور جو مساواتیں ہوتی ہیں اور میتھس حساب, وہ بندہ ہی نہیں تھا. تو آئی ٹولڈ مائی پیرنٹس کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا. تو مجھے گھر کی طرف سے پوری سپورٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک گھر میں ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں پڑھتا رہا. گھر میں بہت کتابیں تھیں, لائبریری تھی ہمارے محلے میں مدینہ ٹاؤن میں. تو وہاں سے 1 روپیہ پہ پر کتاب, 1 روپیہ وہ کرایہ ہوتا تھا اس کا. تو بھائی جان وہاں جتنی کتابیں تھیں وہ میں نے سب پڑھ لی تھیں. عمران سیریز میں نے پڑھ لی, ناولز, جاسوسی ڈائجسٹ, شاعری, پروین شاکر کی ساری کتابیں وہاں پڑھیں, ادیم ہاشمی صاحب کو وہاں پڑھا, محسن نقوی صاحب کی کتابیں وہاں پڑھیں, جون صاحب مل گئے وہاں سے. تو وہ ایک سلسلہ جو ہے نا, وہ رجحان تو تھا اس طرف. تو گھر کا ماحول ایسا تھا. تو پھر وہ جو میں وہ اب تک وہ چاٹ مجھے لگی ہوئی ہے. مطلب آپ یقین کریں کہ مجھے گھر سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ میں کھانا بھی بغیر پڑھے نہیں کھا سکتا تھا. میں جب کھانا کھاتا تھا تو میں کتاب کھولتا تھا کوئی, ساتھ ساتھ میں روٹی کھا رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. اب جو ہے اس کی جگہ وہ ٹی وی نے لے لی ہے, اسکرین نے لے لی ہے, کہ میں جب تک کوئی خبرنامہ جو ہے میں اسی وقت سنتا ہوں جب مجھے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو میں وہ بغیر سنے یا پڑھے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اور مطالعہ میرا جو رجحان ہے وہ ذات کی طرف زیادہ ہے. اوکے جی, جو وہ کتابیں جو آپ سیلف نوئنگ کی طرف آتی ہیں تو وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں. اور بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود میں دن میں تو نہیں, البتہ رات کو فجر سے پہلے ایک وقت میں نے رکھا ہے, 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, جس میں لازمی کوئی نہ کوئی کتاب اپنی پڑھتا ہوں. کچھ کتابیں ہیں جو آدھی پڑھی ہوئی تھیں تو وہ کہیں رک جاتی ہیں, پھر جاتا ہوں اس کتاب سے معذرت کرتا ہوں, پھر اسے اٹھاتا ہوں, صفحہ کھولتا ہوں, پھر وہیں سے وہ سفر آغاز ہو جاتا ہے. کیا بات. اچھا, بطور شاعر آپ اپنے آپ کو روایت کے قریب سمجھتے ہیں یا بغاوت کے؟ بغاوت میرے اندر ہے. بغاوت سے میری مراد یہ ہے کہ میں جو رائج ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں میں ان کو نہیں مانتا سر. اوکے بالکل, مطلب کہ شاعر کو اس طرح کا ہونا چاہیے, شاعر کو اس طرح کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا ایک پراپر حلیہ ہو یا اس کا پراپر ایک ٹریڈیشنل لک ہو, یہ سب چیزیں میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, میں اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ آپ ڈکٹیٹ کریں شاعر کو کہ وہ یہ کہے. میں اس بات کو نہیں مانتا, چاہے وہ کوئی بندہ بھی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر, اس کی شاعری مجھے پسند نہیں ہے. یو ہیو آل رائٹ ٹو سے دس, بٹ یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو ڈکٹیٹ اینی پوئٹ اور اینی رائٹر ٹو رائٹ دس اور رائٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے نہیں بتائیں گے آپ, وہ مجھے خود طے کرنا ہے نا کہ مجھے کیا لکھنا ہے, مجھے کیا نہیں لکھنا. تو لوگ اس کو بغاوت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ بنیادی حق ہے کسی بھی شاعر کا, تخلیق کار کا. صحیح ہے, آپ نے یہ اسٹوڈیو بنایا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پسند سے سب اس کو کیا ہے نا. تو اس میں اگر یہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ ایک اور بات ہے, لیکن یہ بھی تو میں دیکھوں نا کہ ایک بندے کا پورا اظہار سامنے آ گیا. بالکل, اور ہو سکتا ہے اگر مجھے پسند نہیں ہے تو 10 بندوں کو اور پسند آئے. تو ان چیزوں سے میری جو ہے نا وہ بغاوت ہے. روایت ہر عہد کی الگ ہے سر, ہر عہد کی روایت الگ ہے. جب ہم روایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری کم علمی کی وجہ سے یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا ہوتا ہے وہ روایتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. روایت چینج ہوتی ہے, ہر عہد کی روایت چینج ہوتی ہے, ہر دور کی روایت چینج ہوتی ہے. غالب نے اپنے دور میں, غالب سب سے بڑے باغی شاعر تھے. ایک فضا ہے جس میں بادشاہ ہے, اس کے حواری ہیں, اور وہاں پر ایک ماحول سجا ہے, وہاں پر بہت سے شعراء آتے ہیں, اور وہ اس بات سے باؤنڈ ہیں کہ انہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو بادشاہ کے مزاج شعری کے خلاف ہو, اور وہاں غالب اپنے انداز کی شاعری کر رہے ہیں. تو وہ ایک بغاوت تھی, وہ ایک ٹرینڈ تھا جو غالب نے دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح شاعری جب آگے بڑھتی ہے, جب آپ کے مسائل الگ ہوتے جاتے ہیں اور وہ آج کے دور کے مسائل الگ ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ آج کے دور کی روایت بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جن چیزوں کو میں فالو کرتا ہوں اور جن چیزوں پہ میں اصرار کرتا ہوں وہ ہے غزل کا فارمیٹ, کہ غزل کا فارمیٹ نہیں چینج ہونا چاہیے. بحر, وزن, عروض, قافیہ, ردیف, یہ سب چیزیں وہ روایت ہے جسے میں مانتا ہوں. اس کے علاوہ شاعر جو کہنا چاہتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے, اسے کہنا چاہیے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں روایت کی بات کریں تو روایت میں آج کل جو آج کی روایت ہے تو اس کے اندر
نثری نظم نے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنا شروع کیا ہے. جو شعراء وزن کو نہیں سمجھتے, جو بحر کے اور قافیے کی آزادی سے جو ہے اس کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نثری نظم کی طرف پلٹ رہے ہیں. تو آپ نثری نظم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی پروز پوئٹری, شاعری کو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ شاعری صرف وہی ہے جو بر صغیر میں ہوئی ہے؟ جو دنیا بھر میں شاعری ہے, یہ وزن, عروض, بحور, بحریں, قافیہ, ردیف جو ہے, یہ تو بر صغیر کی شاعری ہے نا. مطلب عرب, غزل عرب سے آئی, اس میں عروض بھی عرب سے آئے, بحریں, وزن سارا عرب سے آیا. اس کے بعد وہ ایران میں گئی, فارسی کے بعد پھر ہندوستان, ریختہ, ہلکی پہلی زبانیں جو اس کو لائٹ کیا امیر خسرو نے, نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں ہیں, وہ اس میں آئی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ غزل آج اس جگہ پر آ گئی جہاں پر انگریزی لفظ بھی غزل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کا جو مجموعہ ہے, جو اس کا جو انقلاب آیا ہے, ان سب چیزوں کا نام روایت ہے. صحیح. اور آج کے دور میں یہ چیزیں الگ ہیں, آج کے دور کا مسئلہ الگ ہے. آج کے دور کا جو آپ دیکھیں, خط کوئی نہیں لکھتا. ٹھیک ہے, خط ایک قصہ پارینہ ہو چکا ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. پچھلے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, اس نے پچھلے 10 سالوں میں کسی کو خط لکھا ہو؟ نہیں ہے سر. جب سے موبائل فون آئے نا, جگہ چینج ہوتی ہے نا. جب یہ چنگچی رکشہ آیا تو ٹانگا چلا گیا, کمپیوٹر آیا تو کتابت چلی گئی. صحیح ہے. اور آج مور کے پنکھ سے کوئی نہیں لکھتا, سب لوگ اپنے فونز میں لکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب اس کو ہم اچھا کہیں برا کہیں, بٹ دیز آر دا فیکٹ. تو اس حساب سے جب آپ جو تخلیق کار آتا ہے, تو آپ اسے یہ تقاضا کیوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرانے دور میں اور پرانا جو گزرا ہوا دور ہے اس طریقے سے بن کے آئے, صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں. مطلب یو وانٹ ٹو سی می لائک دیٹ. تو میں تو اس بات پہ مجبور نہیں ہوں نا کہ آپ مجھے ویسا پرانا دیکھنا چاہتے ہیں. شاعر کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو مطلب اس بات پہ آپ کو وہ فالو نہیں کرے گا, تو وہ پھر جدید علوم کا سہارا لے گا, وہ آج کل کے دور کو دیکھے گا. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو ملا کے پھر وہ اپنی شاعری کو وہ سامنے لے کر آئے گا. اچھا, ہم سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی ریلز دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو کوئی بھی نیا شاعر آتا ہے, سہل ممتنع کے اندر شعر کہتا ہے, شعر وائرل ہو جاتے ہیں, اور کہہ لیں اس میں تھوڑی سی سطحیت ہوتی ہے, تو وہ فوراً ایک نام جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ جناب علی زریون سے متاثرین میں شامل ہے. تو یہ جو آ کے کسی کا بھی جو ہے, ایک تو آپ اپنا وزن برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کی تنقید کا بھی وزن جو ہے آپ برداشت کر رہے ہیں, تو یہ آپ نے کیسی خوبصورت بات کی ہے. میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر شاعری, میں تو اس جملے کا مزہ لے رہا ہوں نا کہ اپنا وزن برداشت کرنا, یہ بڑی اہم بات ہے بھائی, یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ بات کہیں مجھے بہت اندر کی طرف لے جاتی ہے. میرا ایک شعر ہے کہ مجھے اس غزل کا مطلع یاد آ جائے, اس میں ایک شعر اسی انداز میں ہے نا, وہ جو وزن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ ایسا نہیں, نظریں کچھ اور بھی ہیں اسی شغل میں شریک, ایسا نہیں کہ صرف خدا دیکھتا ہے دوست. بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور آپ کو اپنا وزن جو ہے نا وہ, سوری میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا میں کسی اور طرف چلا گیا تھا. جی یقیناً. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے نئے شعراء جو ہیں وہ سطحی شعر کہتے ہیں, یا ہم بات کریں کہ کسی کو ان کی شاعری پسند نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہم یہ زیادہ اہم بات ہے, کیونکہ نوجوان ایک سفر طے کرنا ہے, اپنی منزل کا انتخاب اس نے خود کرنا ہے, تو اس کا جو جرم ہے وہ بھی آپ کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے. اس سے جو ہے آپ کیا الیبوریٹ کریں؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ سطحیت ہے کیا. غزل کا فارمیٹ ہے ایک, ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے کسی شاعر میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جو شعر ہے یہ وزن میں ہے, بالکل ٹھیک, یہ بحر میں ہے, بالکل یہ خارج تو نہیں ہے. اس کے بعد مضمون دیکھا جاتا ہے. پہلی شرط ہے کہ وزن میں ہونا. درست. اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وزن ہے کیا. اب ایک بندہ ہے وہ کامنٹ کرتا ہے آ کے نیچے کہ علی زریون کی شاعری میں وزن نہیں ہے, یہ بے وزن شاعری ہے. اس کو پتہ بھی ہے کہ وزن ہوتا کیا ہے, کہ وزن سے مراد ہماری کیا ہے, وہ 26-27 بحریں, مفاعلون فعیلات مفاعلون فعلون, ٹھیک ہے, اور 1000 سیاپے جو اس کے اندر ہوتے ہیں, کہ ایک جو لفظ ہے وہ اس وزن کے, وہ جو آہنگ ہے, وہ جو میٹر ہے اس کے اندر آنا چاہیے, اسے وزن کہتے ہیں نا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا بھائی, اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ یہ بات کرے گا تو کیا اس بات کا وزن ہوگا کوئی؟ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس کی اپنی کہیں, کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وزن کیا ہوتا ہے, عروض کیا ہوتا ہے, فن کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے سطحیت کی. جہاں تک بات ہے
تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا سر یہ بہت فیک معاشرہ ہے. اوکے. بہت پریٹینڈنگ لوگ ہیں ہم نے پریٹینڈنگ کو اپنا ترہ امتیاز بنایا ہوا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ وہ ہیں جو ہم حقیقی زندگی میں ہیں ہی نہیں. درست. ہم آیات شیئر کرتے ہیں, احادیث شیئر کرتے ہیں, ہم اقوال زرین شیئر کرتے ہیں, ان میں سے 1% بھی شاید ہماری پرسنالٹی میں ہماری شخصیت کا حصہ نہیں ہوتا, بٹ وی شیئر بیکاز وی وانٹ پیپل ٹو سی اس ایز اے گڈ پرسن. اوکے. ٹھیک ہے, ہم اس لیے اس کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ جو پریٹینڈنگ ہے نا, شاعر اس کے خلاف ہے. شاعر کہتا ہے کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ کیا بات ہے. تو وہ اس پریٹینڈنگ کو توڑتا ہے. اب اس پریٹینڈنگ کو توڑنے کا جو میڈیوکرز لوگ ہیں, جو سہمے ہوئے لوگ ہیں, جن کی پوری زندگیاں ایک نارمل بات کہنے کا وہ خوف رکھتے ہیں, تو جب وہ ایک ایسی بلنٹ آواز سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, تو وہ پورے خول کو توڑتی ہوئی آواز انہیں خوف زدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, انہیں اپنا آپ دکھاتی ہے, تو وہ پھر اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں, کہتے یار یہ تو بڑی سطحی بات ہے, کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکتے. وہ آپ جو ہے نا وہ سطحی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر نہیں سکتے, وہ شاعر کر رہا ہے. شاعر کیا کر رہا ہے, وہ اپنے جذبے کا اظہار کر رہا ہے. بالکل. اور چونکہ ہم جذبوں کا اظہار کرتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے بہت سطحی باتیں ہو گئی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور باقی دوسری بات, اگر کوئی سطحی بات کر بھی رہا ہو, شاعری اس کو بھائی جگہ نہیں دیتی. شاعری کے رد و قبول بہت اہم ہے. شاعری ایسے ہی کسی کو اپنے گھر کا رستہ نہیں دیتی, ایسے ہی کسی کو وہ محبوب نہیں کر دیتی. اس کے پیچھے ایک پوری عطا ہے رب کی, اللہ کی. لوگوں کا پسند آنا, عوام کا پسند کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. علی بھائی آپ کے نزدیک جو شاعری ہے وہ جو ہے اظہار ہے یا نجات ہے؟ ارے واہ, پھر کہیں سر یہ بات. آپ کے نزدیک جو شعری جو ہے, شعری روایت ہے, یہ اظہار کا ذریعہ ہے یا نجات کا ذریعہ ہے؟ بھیا نجات ہے. نجات ہے. کیونکہ کچھ لوگ اس کو کتھارسس بھی کہتے ہیں نا, کہ میں اپنا کتھارسس. نہیں, یہ اس سے بڑا لفظ آپ نے استعمال کیا. کتھارسس تو ہوگا, کتھارسس تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. جیسا انسان ہوگا اس کا کتھارسس ویسا ہوگا. کچھ لوگ گالیاں دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. کچھ لوگ چیزیں توڑ کے مطمئن کر لیتے ہیں. یہ اس فکرے نے میرا دل جیت لیا. کیا بات ہے, بہت اچھے. اور کچھ لوگ نفرت پھیلا کے سمجھتے ہیں کہ کتھارسس ہے. کتھارسس جیسا انسان ہوگا نا بھائی, اس کا کتھارسس ویسا ہوگا. بالکل ٹھیک. اس کا مطمئن ہونے کا انداز ویسا ہوگا. شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پرسکون ایسے بھی ہو لیتا ہوں میں, کہہ نہیں پاتا تو رو لیتا ہوں. بھائی واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو پہلے کتھارسس تھا شاعری, اب تو نجات ہے بھائی. وہ جو اندر کی چیخیں ہیں نا, وہ جو آپ سنتے ہیں, وہ جو آپ دیکھتے ہیں, جو معاشرے میں ہو رہا ہے, جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ چیخ جب بہت بلند ہوتی ہے اندر, تو شعر کے ذریعے اس تکلیف سے نجات ملتی ہے. واہ. تو میرے لیے تو شاعری نجات ہے کہ میں اس درد سے نجات حاصل کرتا ہوں کہ جو دوبارہ پھر پیدا ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی بلیسنگ یہ ہے بھائی کہ جب وہ درد لاکھوں لوگوں کا ایک نمائندہ بن کے سامنے آتا ہے. جب کوئی نوجوان آپ کی غزل گنگنا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ علی بھائی یہ سننا ہے مجھے, تو اس کا مطلب یہ آپ کہتے ہو کہ یا اللہ میرے لفظ کو تو نے اتنی اہمیت تو دی کہ کسی دکھے ہوئے انسان کا وہ کتھارسس ہو گیا. وہ جو میری نجات کا ذریعہ ہے وہ کسی کا کتھارسس ہو گیا. بہت اچھے. دس از لائک دیٹ. بہت اچھے. اچھا, اسی سے ریلیونٹ ہی سوال ہے کہ جو نظم ہے یا شعر ہے وہ آپ کے اندر کیسے جنم لیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک واردات ہے, کچھ آپ کی ذاتی واردات ہوتی ہے, کچھ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندر اس احساس کو سماتے ہیں, پھر اس کو شعر کی شکل میں جو ہے ہم لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی آرٹ جو ہے نا نجم بھائی, آرٹ ہے آرٹسٹ کی مداخلت. اوکے. مثال کے طور پہ ایک خبر نامہ ہے, اس میں خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں 20 لوگ مارے گئے. یہ خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آرٹسٹ کیا کرے گا, شاعر کیا کرے گا, وہ اس میں خبر میں داخل ہوگا. بالکل. وہ جو مرنے والے ہیں وہ ان کی فیلنگز کو محسوس کرے گا کہ کوئی گھر سے کیا خواب لے کے نکلا تھا, ٹھیک ہے, وہ اپنی بیوی سے ملنے جا رہا تھا یا اپنے بچوں سے ملنے جا رہا تھا یا وہ کسی جگہ زیارت کے لیے جا رہا تھا, تو وہ اس کے درمیان میں یہ خبر آئی اور اس کے خواب جل کے راکھ ہو گئے. یہ پوئٹ ہے سر. پوئٹ اس خبر کے اندر اپنا اظہاریہ, اپنا احساس لے کے شامل ہوتا ہے اور وہ خبر شعر بن جاتی ہے.
वरना सारी स्टेटमेंट्स हैं. तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. कैसा शेर है? हालांकि ये खबर ही है ना, एक मैं बता रहा हूँ ना, बात ही बता रहा हूँ ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. और इसी तरह आप हर शेर को आप जान सकते हैं, परख सकते हैं. यानी आपकी जो कैफियाती मुदाखलत है वो उस खबर को आर्ट बनाती है. आर्ट है ही वही कि जो लोगों की बात को, जिससे लोग जुड़े हुए हों. अगर वो जाती है तो फिर आप एक डायरी लिखें, उसमें अपने शेर लिखें और उसको अपने घर में रख दें. शायर का मनसब है अवाम का मनसब, कि वो कितनों, और मेरे नजदीक बड़ा आर्ट या बड़ी शायरी वही है कि जो लोगों को साथ लेके चलती है. सही है. उसमें शायर क्या कह रहे हैं, उसमें नकाद क्या कह रहे हैं, आई डैम केयर अबाउट इट. लिटरली मुझे कोई परवाह नहीं है कि नकाद क्या कह रहा है उसको, जिसको खुद नहीं पता कि तनकीद का मतलब क्या है, और फलां शायर क्या कह रहा है, फलां शायर उसके बारे में क्या कह रहा है. सर मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है. मुझे परवाह ये है कि यार जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, और जो मेरा सुनने वाला है, जो मेरा देखने वाला है, वो मुझसे प्यार करता है. वो ये समझता है कि अली ज़रियून मेरा शायर है और मुझे उस मेरे शायर को निभाना है. बस दैट्स इट. बाकी दुनिया जो भी कहती है वो ये कहती भी है. इसी रेलेवेंसी में बात की जाती है ना कि अगर आपके जो है अल्फाज किसी बंदे के जज्बात की तर्जुमानी ही नहीं कर रहे तो उन अल्फाज That is the problem. That is the problem. This is the difference between these new poets और ये जो हमारे दूसरे लोग हैं, उनके यही तो फर्क है. भाई आप शायर हैं और आपका शेर रिलेट नहीं कर रहा किसी से. लोग हमें क्यों पसंद करते हैं? या इनको प्रॉब्लम ये है ना कि सती कहते हैं कि अवाम पसंद करती है, टीनेजर्स का पोएट है, जेनजी का पोएट है, बच्चे पसंद करते हैं और लड़कियां पसंद करती हैं इसको, कॉलेजेस के बच्चे. तो वो क्यों पसंद कर रहे हैं भाई? मतलब मैं क्या कह रहा हूं ऐसा नहीं. प्रॉब्लम ये नहीं है. मसला ये कि आप वो क्या नहीं कह रहे. आप तो अपनी औलाद के सगे नहीं है. आप हम पे तनकीदी पोस्टर लगाते हैं और नीचे आपकी औलाद लिख रही होती है कि बाबा ना करें, वो मेरा पसंदीदा शायर है. इट्स एन एविडेंस. एक शायर ने लिखी एक बात उस पर, तो उसके बेटे ने आगे कमेंट कर दिया नीचे कि बाबा ना करें, अली भाई बहुत अच्छे शायर हैं, मुझे बड़े पसंद है उनकी शायरी, आप ऐसी शायरी क्यों नहीं करते? सर थोड़ा सा हमें देखना चाहिए चीज़ों को, ठीक है, और आपको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए. आपको उसकी वजह पता है क्या है नजम भाई? प्रॉब्लम ये है कि जो सीनियर्स हैं मोस्टली, कुछ ऐसे मतलब और कुछ ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि शायरी इस तरह की होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे वो ये कहेंगे कि देखो जो शायरी मुझे पसंद है ना वैसी गज़ल कहो तो तुम अच्छे शायर हो. मुझे नहीं कहनी वैसी गज़ल, मुझे नहीं अच्छा शायर होना आपकी नज़र में, मुझे नहीं होना. आप मुझे 10 नंबर दें या 1 नंबर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. मुझे आप मेरा मकसद ही नहीं है ना. मैं आपके लिए शेर ही नहीं कह रहा. ये कैसी अजीब बात है कि आप शायरों के लिए शेर कहें. भाई क्यों? आप शायरों के लिए कपड़े पहनते हैं, आप शायरों के लिए जिंदा रहते हैं, आप मोहब्बत शायरों को दिखाने के लिए करते हैं कि यार फलां शायर खुश होगा अगर मैं मोहब्बत में कामयाब हो गया. ओ भाई कट द क्रैप मैन. ऐसा कुछ नहीं है. शायरी आपका इजहार है, आपकी निजात का जरिया है, एहसासी निजात का जरिया है ना, कि आप उससे अपनी तकलीफ का निजात आप हासिल करते हो. तो लोगों के साथ है वो. शायरों को इस चीज़ ने इतना बर्बाद किया है चीज़ों को. मैं एक शहर में गया तो मैंने वहाँ देखा नौजवान ना, वो मैं उनसे शेर सुन रहा था. मैंने कहा यार शेर सुनाओ. अब उन्हें पता है कि ये दाद नहीं रखता ना, ये बंदा ये दाद देता है, तो वो शेर सुना रहे. कुछ वहाँ पर उनके सीनियर भी बैठे थे ना, वो ऐसे ऐसे करके मुझे देख रहे हैं कि यार ये, तो कहते हैं कि दाद बाज़ोकात अगले को ख़राब भी कर देती है. मैंने कहा जी सर कर देती है, और बाज़ोकात दाद ना देना अगले को मार भी देता है. क्या बात है, ये बहुत अहम बात है. हौसला जावेद सबा ने 2007 के मुशायरे में एक नौजवान का माथा उठ के चूमा था. सही है. उसको कोई बंदा नहीं जानता था उस वक्त. उसने एक शेर पढ़ा, मैं शहर वाला सही तू तो गाँव ज़ादी है, तुझे बहाने बनाने कहाँ से आ गए. वो उधर से उठे हैं, आए ऐसे आके माथे पे बोसा दिया है. उस माथे ने मेरे 20 साल मुझे आगे कर दिया था सर. उस सीनियर की मोहब्बत ने, मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ. बहुत अच्छा. ये लोग महरूम हैं भाई, ये लोग महरूम हैं. ये मोहब्बत से महरूम है, इसलिए ये मोहब्बत करते भी नहीं. अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो अपने अमल से सिखाओ. आप उसको डिक्टेट भी करना चाहते हो तो अपने अमल से करो, कि वो आपको देख के सीखे. ये नहीं कि आपको बताना पड़े कि ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे. अच्छा अली भाई, आपके ना बोसे भी बड़े वायरल हैं जो कि आप मुख्तलिफ जो है मेल शोरा के माथे पर देते हैं. जब वो शेर पढ़ रहे होते हैं, उठते हैं, झूमते हैं, आके जो है उनके माथे को चूमते हैं. तो ये जो इजहारिया है या ये हौसला अफजाई का तरीका है,
تو یہ کیا جسٹ اس لیے ہے کہ اپنا آپ جو ہے وہ شو آف کیا جائے یا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا واقعی کوئی اندر سے فیلنگ آتی بھائی ہے؟ میں ہوں ہی اندر، میں ہوں ہی کیفیت بھائی. مطلب میرا شعر ہے اس پر بھی، میں نے جو مجھے سماج سے محبت ملی، اور شاعروں سے تو مجھے کچھ لوگ ہیں ایسے جن سے پیار ملا، دوستی ہوئی، اور ورنہ تو باقی سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. تو وہ میرا شعر ہے کہ میرا بے ساختہ پن ان کے لیے خطرہ ہے، ساختہ لوگ مجھے کیوں نہ مصیبت سمجھے. بہت اچھے. بھائی میں بہت بے ساختہ آدمی ہوں، میں سوچ کے نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا کیمرہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، وٹ ایور. جب بھی آپ مجھ سے بات کریں گے، کہیں ملیں گے، تو میں آپ کو ایسے ہی ملوں گا. تو وہ جو شعر اچھا ہوتا ہے نا بھائی، مجھے لڑ جاتا ہے، اور الحمدللہ کہ مجھے شعر لڑتا ہے. اللہ میرے کا کرم ہے کہ مجھے شاعری لڑتی ہے. بھائی میں بڑا خوش قسمت ہوں، یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ شعر آپ پہ اثر کرتا ہو. تو مجھ سے وہ چیز چھپائی نہیں جاتی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ یار میرا بھی تو کسی نے ماتھا چوما تھا، تو مجھے کتنا اس کا لطف آیا تھا، اور میرا حوصلہ کتنا بڑا تھا. تو اگر آج میں اپنے کسی جونیئر کو جس شعر پہ اس کا حق بنتا ہے، تو میں اگر اس کو داد دے رہا ہوں، تو بھائی وہ اس کا حق ہے، وہ محبت ڈیزرو کرتا ہے. کسی کو روکنے سے کوئی تھوڑی رک سکتا ہے، آپ خود کو روکتے ہیں. ریاض مجید صاحب کا شعر ہے کہ نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں، کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا. بہت اچھا. تو بھائی اگر سازشوں سے مرنے والے ہوتا نا، میں اپنے جونیئر سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ لابیزم، یہ گروہ بندیاں، یہ سازشیں اگر کسی کو مار دیتی نا، تو تمہارا علی زریون آج سے 15 سال پہلے ختم ہو چکا ہوتا. یہ مولا کا کرم ہے بھائی، کیا آپ جب رستہ بناتے ہو تو اللہ سائیں آپ کے رستے خود ہی کھول دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جونیئرز کو بگ اپ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے رستہ چھوڑنا چاہیے. وہ ان کا رستہ ہے، آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ مالک تو ہے نا. اچھا، ادھوری نظمیں، ادھوری غزلیں، ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتی ہیں بھائی میرے ساتھ. ادھوری غزل جو کرتی ہے نا آپ کے ساتھ، بھائی ہم کون ہیں بھائی، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی نظم کے ساتھ کچھ کر سکیں. ادھوری وہ آپ کو جکڑ لیتی ہیں، وہ آپ کو سفر میں بھی جکڑ لیتی ہیں. جیسے ہی آپ تنہا ہوتے ہیں، وہ کہیں سے پرگھٹ ہو جاتی ہے، وہ آتی ہے اور کہتی کہ مجھے دیکھو، یہاں پر میرا ایک لفظ ادھورا ہے، مجھے توجہ سے دیکھو. پھر جب وقت ملتا ہے تو بھائی وہ ادھوری نظم ایک نیا سانچہ لے کر آتی ہے، اس کے خد و خال چینج ہو جاتے ہیں. اور لیکن مجھ پہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں جب بھی لکھتا ہوں تو وہ ایک نشست میں لکھتا ہوں، وہ ہو جاتا ہے مکمل نا، غزل ہو یا نظم ہو. لیکن بعض اوقات کچھ مصرے رہ بھی جاتے ہیں، تو پھر اپنے وقت آنے پہ کبھی کبھی وہ نہیں پورے ہوتے. کئی غزلیں ایسی ہیں جو ویسی کی ویسی پڑی ہیں، مطلع ہوئے ہیں، اور یا دو شعر ہوئے ہیں تو وہ ویسے ہی پڑے. جیسے ایک میرا بڑا مجھے بہت ایک ہے کہ غزل میں مکمل کر لوں، وہ ہو جائے کہ بنت آسیب تیرے نقش یہاں ملتے ہیں، نیند سے جاگوں تو گردن پہ نشاں ملتے ہیں. واہ. بنت آسیب تیرے نقش یہاں ملتے ہیں، نیند سے جاگوں تو گردن پہ نشاں ملتے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی شاعر یہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، گردن پہ نشان. یار زندگی میں آ جاؤ یار خدا کے لیے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا ہے، دعا کریں یہ غزل مکمل ہو جائے، پھر سناؤں گا آپ. جدید کاری جو ہے اس کے ذوق نے شاعر کو کس حد تک بدلا ہے؟ بھائی قاری جدید یا قدیم نہیں ہوتا، متن. جنریشن زی میں آ گئے نا ہم. جن زی میں جب ہم بات کریں گے تو وہ جن زی مجھے بہت پسند ہے. وہ بھی کیوں نہ ہو. ہاں مجھے لگتا ہے یہ بڑے پیارے بچے ہیں، اور ان کا بھائی احساس کا ان کی مشکلات زیادہ ہیں، جن زی کی مشکلات زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جدت نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. ہم تو ریڈیو والے لوگ تھے نا بھائی، کہ ہم نے ریڈیو بھی دیکھا، پھر ہم نے رنگین ٹی وی آتے دیکھا اپنے بچپن میں. صحیح، ہم خط لکھتے تھے، ہم کتابیں پڑھتے تھے، لائبریریز ہوتی تھی. They don't have anything like that now. They don't know but how to write a letter to a beloved, to your friend. انہوں نے تو مضمون بھی شاید پتہ نہیں اب وہ آتا بھی ہے کہ باپ کو خط لکھیں یا بہن کو خط لکھیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں اس چیز کا. ان کے مسائل زیادہ ہیں بھائی. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ گھر مسئلہ ہے. ایک گھر کے اندر 6 کمرے ہیں اور بچے اپنے اپنے کمروں میں ہیں. باپ فون پہ ہے، اماں فون پہ ہیں، بھائی فون پہ ہے. صبح ناشتے پہ ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، اسکول جائیں تو یہ گیجٹس. شاعری وہ واحد ذریعہ ہے جو ان کو جوڑتی ہے، جن زی کو. آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ پہلے کیا آتا تھا،
اب بچے جو ہے بچے بچیاں شاعری کی ویڈیوز بناتی ہیں اور میں نے کئی یونیورسٹیز کے میں بچے بچیوں کو جانتا ہوں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ, وہ کسی شاعر کی شاعری پڑھتے ہیں اور ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے, اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں اور وہ شعر سناتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ان سے جڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج کے مسائل ہیں اگر شاعر ان کو ڈسکس نہیں کرے گا تو یہ بچے لاوارث ہیں سر, یہ بہت خراب ہو جائیں گی یہ نسلیں. یعنی آرٹ ایک فارم ہے جس کے ذریعے ان کو اس جو ہے وہ ایرا سے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اور بھی اس کی فارمز کو سامنے آنا چاہیے. ایسی فلمیں بننی چاہیے بچوں کے لیے, ان جین زی کے لیے. ہم نے ابھی کل ہی تو مشاعرہ پڑھا ہے. ہاں وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا آپ نے, ہاں جی, وہ جو فلم ہے براڈ کاسٹ کے حوالے سے, اور آپ نے دیکھا کیا رسپانس تھا وہاں. ہاں جی. تو وہ وہی غزلیں تھیں جو میں سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں شوق سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے مسائل کی بات ہونی چاہیے کہ وہ کن مسائل سے گزر رہے ہیں, ان کے پرابلمس کیا ہیں, یا اگر وہ کتاب کی طرف آپ ان کو لانا چاہتے ہو تو کیسے لاؤ گے. ٹھیک ہے, ان کو کیسے بتاؤ گے کہ اچھی خوشبو ایک تحفہ ہے, اچھی کتاب ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے لفظوں کا اظہار کر سکتے ہو, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, تو آپ کر سکتے ہو وہ چیزیں نا. تو جب آپ ان کو بتائیں گے تو آپ کے ساتھ قریب ہوں گے, اور جب قربت ہوگی تو اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. بالکل صحیح. ابلاغ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے نا کہ قربت نہیں ہے, گیپ ہے. اس گیپ کو شاعری فل کر رہی ہے. بالکل صحیح, مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا, ہم منظر نامے کی بات کریں. پہلے مشاعرے ہوتے تھے, بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے. اس کے بعد یہ روایت جو ہے وہ دم توڑنا شروع ہوئی. پھر ایرا آتا ہے تہذیب اور تہذیب حافی کا ایرا آتا ہے, علی زریون کا ایرا آتا ہے. لوگ پھر شعر سننا شروع کر دیتے ہیں, مشاعروں کے اندر جانا آنا شروع ہو جاتے ہیں, مشاعروں کے فارمیٹس چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اتنا کچھ بدلا ہے, مطلب بہت سارے دوستوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ نے جہاں جو ہے لوگوں کو شعر کی سمجھ سطحیت پہ لے آئے ہیں, دوسری طرف کچھ لوگ آپ کے حق میں بات کرتے کہ بھئی کم از کم وہ نئی نسل کو جو ہے وہ شعر سے جوڑنے کا کام تو کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک جگہ پر بلا تو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آڈیٹوریم بھرے ہوتے ہیں جب آپ لوگ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کی مختلف آراء کو ہم دیکھتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کس جگہ پر پاتے ہیں؟ بھائی یہ جو سطحیت کی بات ہے یہ پہلے بھی ہوئی ہے. میں آپ کو مطلب میں مشاعروں میں کیا پڑھتا ہوں میں سنا دیتا ہوں. اس کا چہرہ بھول گیا ہوں, سب کچھ اپنا بھول گیا ہوں, تم منزل پر خیر سے پہنچو, میں تو رستہ بھول گیا ہوں. اس میں کیا سطحی ہے؟ صرف ایک مسئلہ ہے نا, آسان ہے. آپ کریں آسان شاعری. آپ کیوں لغت سنا رہے ہیں بچوں کو, آپ کیوں ڈکشنری سنا رہے ہیں بچوں کو؟ تو وہ ٹکراؤ بہت جلدی ہو جاتا ہے نا اسی وجہ سے. دیٹ از دا پوائنٹ. ان کو لگتا ہے کہ یہ بے عزتی ہے آسان لکھنا. ان کا پرابلم یہ ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم, بھائی میری عربی ردائف کی غزلیں نہیں ہیں کیا؟ میں نے حاذا جنون العاشقین نہیں کہا ہوا کیا؟ یہ وہ شاعر نہیں ہے جس نے یہ نہیں کہا ہوا کہ حی علی الوصال, اے آتش جمال حی علی الوصال, چوم کر خاک ہاں درے یار قدم دھرتا ہوں, جست برتا ہوں ابد پار قدم دھرتا ہوں, ان العشق. یہ سب ردیفیں میری ہیں, یہ میں نے کام ہے, میں نے کیا ہوا ہے عربی میں فارسی میں سب کام میں نے کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک 2014 میں وہ ایک شعر میں نے کہا کہ کس نے جین کری ممنون پہنو اچھی لگتی ہو, اس پر بہت سارا مسئلہ ہوا شاعروں کو. ٹھیک ہے, کیا پرابلم تھی یار, یہ کیا ہے بات, ٹھیک ہے یہ شاعری نہیں ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک شاعری نہ ہو سکتا ہے وہ کمزور سٹیٹمنٹ ہو, لیکن وہ مسئلے کو ڈسکس کرنے والی بات تو تھی نا بھائی. ٹھیک ہے نا, پرابلم تو ہے نا ایک کہ آپ کسی کو کسی کے حلیے پہ کیوں جج کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو مجھے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے کردار کا فیصلہ اس کے حلیے سے کریں, اور وہ بھی جینز پہننے سے. مطلب یہ بہت ایک عجیب بات تھی. تو اس کو ڈسکس کیا, تو کیا اس کے علاوہ میرے پاس شعر نہیں ہے, میں نے شعر نہیں کہے, ان سب کو پتا ہے. کوئی تو وجہ ہے نا کہ 25 سال سے, پچھلے 20 سال سے کچھ شاعروں کا جو گرو ہے پوری کوشش کے باوجود علی زریون کو غائب نہیں کر پایا, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا, اور وہ وجہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ اور عوام کا پیار ہے سر. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں, یہ سب دائرہ جو آتا ہے وہ پرابلم یہی کریٹ کرتا ہے نا کہ آپ جان بوجھ کے مشکل شاعری کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ اپنی ڈائری میں لکھیں, اس کو لغت جو بھی آپ کروا رہے ہو, محبت کا معنی اگر آپ کو آج کے دور میں بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے
تو آپ کو آسان زبان میں بات کرنی پڑے گی. اچھا میں علی زریون کو علی زریون سے کمپیئر کرنے کی بات کروں تو ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ کمپیریزن ہی میرا صرف میرے ساتھ ہے. اتنی خوبصورت غزلیں آپ نے کہیں, اتنی اچھی, مطلب یہ تو شاید بہت سارے لوگ آپ کے ناقدین بھی ایڈمائر کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی غزلیں کہی ہیں, آپ بہت اچھے شاعر ہیں. تہذیب حافی بھائی کے بارے میں بھی یہی خیال کرتے ہیں, لیکن جو ان کو مسئلہ ہے یا تنقید کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ لیں کہ آڈینس کی سطح سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ آڈینس پھیکی ہے. آپ ان بچوں کو چغت سمجھتے ہیں, آپ ان نوجوانوں کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹوپڈ اور بے وقوف نسلیں ہیں. بھائی وہ کیا, وہی بات جو میں نے ابھی کی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈیڈنٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ, آن اے سنگل ورڈ, نیور. یہ کمپرومائز نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے, یہ کمپرومائز نہیں ہے سر. کمپرومائز کچھ اور ایک بڑا خطرناک لفظ ہے یہ کمپرومائز ہو جانا. میری پوری شاعری اس پر گواہ ہے کہ میں سب سے زیادہ مخالف جس چیز کے ہوں وہ کمپرومائز ہے. میں تو کمپرومائزز کے خلاف ہوں. میں تو اپنے شعروں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے, اب تو تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, پھر لڑنے کے لیے ہے نہ نصیحت کے لیے ہے, جس عمر میں تم ہو وہ محبت کے لیے ہے. کیا ہے جو مجھے حکم نہیں ماننے آتے, دیوانہ تو ہوتا ہی بغاوت کے لیے ہے. یہ بندہ کمپرومائز کرے گا. یہ ساری غزلیں عوام میں فیمس ہیں. یقیناً, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں بھیا, یہ سب بھی جانتے ہیں. تو پرابلم یہ نہیں ہے, یہ صرف ایک سطحی الزام ہے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے. آپ irrelevant ہیں. You are irrelevant. اوکے ٹھیک ہے, yes you are irrelevant because of your own self, because of your own diction, because of your own way. آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں, بھائی مجھے ایک بات بتائیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, کیا یہ اردو وہی ہے جو آج سے 150 سال پہلے بولی جاتی تھی, جو ہم گھروں میں بولتے ہیں؟ یقیناً نہیں. تو پھر آپ شاعر سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو 200 سال پرانی اردو سنائے؟ لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آپ شاعر نے اس کو آرٹ میں کنورٹ کر دینا ہے. سیدھی بات کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. سیدھی بات ہے بھی نہیں. کیا رشتہ ہے شاموں سے, سورج کی کیا لگتی ہو, یہ سننے میں سیدھی بات لگ رہی ہے. میں تو جیتا ہوں تم میں, تم کیوں مجھ پر مرتی ہو. یہ آسان, مصروں میں باتیں کرنا تم آسان سمجھتی ہو. کیا بات ہے بھائی, کوئی آسان چیز ہے مصروں میں گفتگو کرنا؟ کیوں آسان نہیں ہے؟ ایک مصرع, اس کے اندر ایک بحر ہے, ایک وزن ہے. آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے اس چھوٹی سی بحر کے اندر کہنا ہے. کوئی کر کے دکھائے مائی کا لال یہ بات. جب شاعر چھوٹی بحر میں بات کر رہا ہوتا ہے نا بھائی, وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کو, ایک بہت بڑے سمندر کو, دریا کو 4 لفظوں کے اندر باندھ رہا ہوتا ہے. یہ عوام کو تو یہ بات نہیں پتا, شاعر تو یہ بات جانتے ہیں نا. تو شاعر کیوں اس بات میں حق میں بات نہیں کرتے؟ نہیں کریں گے, وہ کبھی نہیں کریں گے. کیوں کہ جس کو لوگ پسند کریں شاعر اسے پسند نہیں کرے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو غلط کر دیا, خراب کر دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. ہاں کہیں کہیں کچھ میں ایسی چیزیں سنتا ہوں کہ جو نوجوانوں میں نے دیکھا ہے, کچھ چیزیں, کچھ ایسی باتیں ہیں مطلب جو اچھے طریقے سے کی جا سکتی تھیں, لیکن ابھی ان کو ٹائم دیں, ابھی ان کو تھوڑا وقت دیں. کسی کو 4 سال ہوئے شعر کہتے ہوئے, کسی کو 5 سال ہوئے ہیں, کسی کو 2 سال ہوئے ہیں. آہستہ آہستہ, اور ہر شاعر کے فیزز ہیں. کس کے فیز نہیں ہیں؟ یقیناً ہر شاعر کے فیز ہیں سر. آپ کسی شاعر کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فیض صاحب کا ابتدائی کلام دیکھ لیں. غالب نے جو اپنا دیوان تھا ابتدائی, وہ بہرحال 21-22 سال کی عمر میں اس نے لکھا تھا اور جلا دیا تھا. بہت کچھ جلا دیا تھا. ہاں ہائے 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 یار, تسی منو کسی اور پاسے لے جاؤ گے. میں اس کے خط بہا کے آ رہا ہوں, میرے بازو ابھی تک شل پڑے ہیں. کیا بات ہے. کئی دریا کئی جنگل پڑے ہیں. بھائی یہ ہوتا ہے شاعری کا ماحول. آپ کو پتا ہے شاعری کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے غزل سنائے. آپ کا جی چاہے کہ آپ شعر کہیں, آپ کا جی چاہے کہ آپ غزل سنائیں. یہ ہے شاعری کا ماحول, اور یہ بڑی بلیسنگ ہے. مجھے شعر ابھی یاد آ رہے ہیں کہ ہائے ہائے, کئی دریا نظر انداز ہیں گھائل پڑے ہیں, کئی دریا کئی جنگل پڑے ہیں. کیا کہنے. کہانی چھوڑ مت دینا کہ اس میں ابھی مجھ سے بھی کچھ پاگل پڑے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. کہانی چھوڑ مت دینا کہ اس میں ابھی مجھ سے بھی کچھ پاگل پڑے ہیں, اور نظر اٹھی ہے اس کی میری جانب, کئی پیشانیوں پر بل پڑے ہیں. ہائے 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 ہائے,
کیا بات ہے, واہ واہ. نظر اٹھی ہے اس کی میری جانب, کئی پیشانیوں پہ بل کئی پیشانیوں پر بل پڑے ہیں, اسے کہنا کہ کل ٹیرس پہ آئے, ہاں, اسے کہنا کہ بادل چل پڑے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. علی اس نے پکارا ہے مجھے کیا, دیے کیسے اچانک جل پڑے. بہت اچھے. پرابلم ان کو میری شاعری سے نہیں ہے سر, دا وے آئی ریسائٹ, دا وے آئی ایم. بھائی یہ گھٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں, یہ زندگی کو چھونا برداشت نہیں کرتے, یہ بارشوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن بھیگنا پسند نہیں کرتے. میں بھیگتا ہوں سر, میں ہر دم بھیگتا ہوں, اور الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں بہت مطمئن ہوں, میں اپنے اللہ کا اتنا اس کی کرم نوازیوں پہ, میں اتنا اس کی مہربانیوں پہ اتنی محبت ملتی ہے, میں تو اس محبت میں بھیگتا ہوں سر بھائی جان. اچھا علی بھائی, ہم نے دیکھا مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ آتے ہیں اور سینئرز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, جو بھی صاحب صدر ہیں یا جو ہے سینئرز موجود ہوتے ہیں, آپ ان کی کھل کے تعریف کرتے ہیں, اور ایون انہوں نے آپ کے خلاف بھی کچھ باتیں کی ہوں یا چیزیں ہیں, لیکن آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ ایڈمائر کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو پڑھ کے یہاں تک پہنچے. اب آپ یہاں تک بات کر دیتے ہیں لیکن سینئرز کی رائے آپ کے بارے میں تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی, تو یہ اس کی پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بدقسمتی ہو سکتی ہے سر, میری نہیں. مطلب کیا کہہ سکتا ہوں سر, میں میرا کام تو محبت ہے سر, میں تو عزت ہی کروں گا. میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں یہ بات نا, پڑھنے والوں پہ. بھائی بہت مجھے ترس آتا ہے, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. کوئی مسئلہ ہے یہ, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ظرف ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے, ظرف میرے اللہ کی دین ہے. بھائی جس کا برتن بھرا ہوا ہوتا ہے نا, جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کبھی اس بات پہ غور بھی نہیں کیا. میں کل بھی پرسوں بھی کئی ایسی باتیں میرے سینئرز نے میرے خلاف کی ہیں, تکلیف دہ باتیں ہیں, اور میں پورا جواب دے سکتا تھا اس کا, بٹ میں نے نہیں دیا. میں نے کہا کیوں, کیا ضرورت ہے. لیکن آپ کا دعویٰ ہے نا کہ میں یہ جتنے بھی گلے شکوے ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, یہ میری ایک جفی کی مار ہے. ہاں جی سر, میں تو اپنی طرف سے, لیکن اب ہو سکتا ہے کسی کو مزید جفیوں کی ضرورت ہو, کوئی ایک جفی کا نہ ہو. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بھائی اگر میں آپ کا اعتراف نہیں کر رہا نا, تو یہ اعتراف بیسیکلی کیا ہے, کیا کوئی شاعر خود سے شاعر ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن. الحمدللہ حفظ قرآن کے بعد نا میری عربی اچھی ہو گئی نا, تو مجھے تھوڑا سا اور اچھا اس کا فائدہ مجھے شاعری میں بھی ہوا, کیونکہ بحریں ساری عربی میں ہیں. متفاعل 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 بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ متفاعل متفاعل. تو وہ مجھے عربی سے جو ہے نا, وہ حفظ کرنے سے مجھے ذرا اس کا بھی فائدہ ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں, گلیوں میں لوگ پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں, مسکرا کے تلاشی کے عمل سے گزرتے ہوئے بھی کہتے ہیں سر ایک شعر سنا دیں. جب آپ دبئی جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, گلف میں جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, اور وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ھذا شاعر فی الارض الپاکستان. بھائی یہ سب باتیں بہت معمولی رہ جاتی ہیں. مجھے اللہ نے نوازا ہی اتنا ہے, مجھے اتنا پیار ملتا ہے, اتنی محبت, اتنی عزت میرے مالک نے مجھے دی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی ان کا کہنا. میں اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں آپ کے اوپر, اس تنقید کے کتنا اثر قبول کرتے ہیں؟ ذرا بھی نہیں بھائی جان. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگے کہ یار یہ اس میں سے خدا نہ خواستہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, کہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا لگے کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہاں پر یہ وہ مجھے درست لگتا ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے میں کون ہوں. جیسے حسین بن منصور جب آئے ہیں تو ان سے جو نعرہ سرزد ہوا, تو صوفی روایت ہے کہ ابو بکر شبلی نے ان کو پھول سے, کیونکہ وہ ہوش میں تھے, تو جب پھول ان کو مارا تو حسین نے اس پہ تکلیف کا اظہار کیا, آہ نکلی. پتھر مارے تو لوگ کچھ نہیں ہوا انہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار لوگ پتھر مار رہے ہیں اور آپ نے کوئی آہ نہیں بھری, شبلی نے پھول مارا ہے اور آپ کہتے ہیں یار اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دے نو می بھائی, دے نو اباؤٹ مائی جرنی. اوکے ٹھیک ہے, میں کہاں سے شروع ہوا ہوں ان سب کے سامنے. ایک سینئر شاعر جو ہے وہ جب
کوई भी, मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, जब वो किसी भी शायर के जूनियर के बारे में ये कह रहा होता है कि ये कोई शायर नहीं है, ये फारग है, ये है, भाई वो अल्लाह की तकसीम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है. अल्लाह ने जिसे इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त आप नहीं करेंगे तो वो करवा लेगा. अच्छा, एक और हम शायरों के अंदर चीज़ देख रहे होते हैं कि नारे लगते हैं. हाँ जी. एक कल्चर था पहले, एक तहजीब थी, वाह वाह या क्या कहने, इस तरह के अल्फाज जो है वो दाद के लिए, दाद व तहसीन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. वक्त गुजरा, इर्तिका आया, ताली आई, ताली की भी गुंजाइश पैदा होगी. अब ये नारे जो लगने हैं, ये आप क्या समझते हैं, ये दुरुस्त अमल है या नहीं? भाई मोहब्बत का इजहार है और आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो किस तरह से मोहब्बत का इजहार करे. वो जो एक ऑडियंस वहाँ पर सुनने आती है वो अपने किसी महबूब शायर को सुनने आती है. लेकिन कुछ लोग बात करते हैं कि ये अपने बंदे लेके आते हैं. हैं जी, वाकई सच बात करते हैं, बिल्कुल सच बात करते हैं. वो सारे हमारे बंदे हैं. क्या बात ये बंदे बना ही नहीं सके अपने, ये पैदा ही नहीं कर सके प्यार करने वाले. बिल्कुल वो हमारे लोग हैं, वो आते हैं, वो बिल्कुल हमारे लोग हैं. मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इस बात को पूरा ऑन करता हूँ कि बेशक हम ही तो बंदे लेकर आए हैं. और कौन लेकर आता है बंदे भाईजान? ठीक है, तो ये हमारे ही बंदे हैं सारे, आप भी हमारे ही बंदे हैं, ये जितने भी हैं. तो ये क्या है, मतलब मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि यार इन सबको प्यार मिले, इन सबको मोहब्बत मिलनी चाहिए भाई. असल में ना ये एक बड़ी बात है, मोहब्बत एक अल्लाह की नेमत है, मैं खरीद थोड़ी सकता हूँ भाई. अगर कोई बंदा वहाँ पे नारा लगा रहा है, ठीक है, या वो हाफी कर रहा है, या वो अली अली कर रहा है, या वो किसी और शायर का नाम ले रहा है, तो वो किसी का क्या, आपका क्या ले रहा है वो ये बात करके? किस चीज को तकलीफ पहुंच रही है, किस चीज के जमीन फट रही है, क्यामत आ रही, क्या वो नुकसान किस चीज का हो रहा है? मुझे सिर्फ इतना बताएं. एक बच्चे हैं, 4 बच्चे कह रहे हैं अली अली या अली 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 या हाफी हाफी, तो आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? मैं सवाल है ना मेरा, आपको क्या लग रहा है ऐसा? कहते डेकोरम इससे कौन सा मुतासर होता है? कौन सा डेकोरम? कौन सा डेकोरम सर? यू हैव टू एक्सप्लेन मी अबाउट द डेकोरम. वो डेकोरम खराब क्यों हो रहा है? वो आपका नारा नहीं लग रहा. ओके, यस, वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार नहीं हो रहा, वो आपके लिए फूल लेके नहीं आ रहे. मैं चाहता हूं कि आपके लिए फूल आए. कुछ ऐसा शेर तो कहो, तुसी कोई ऐसी बात तो करो कि जो लोग तुमसे मोहब्बत करें, जो लोग आपसे प्यार करें और कहें कि हाँ जी. नहीं, वो डेकोरम खराब हो रहा है, नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं हो रहा. दैट इज द प्रॉब्लम. वो आपके लिए होता तो आप कहते हैं ये तो बहुत अच्छा हो रहा है. आपको इसलिए हाफी का नाम बुरा लग रहा है, आपको इसलिए अली का नाम बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपका नाम नहीं है. आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए, तो आपको उनकी बात करनी पड़ेगी, या आपको अपने अंदर से सच्चा होके आना पड़ेगा, मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी. भाई मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम शायरों से, तमाम जूनियर से, किसी का खौफ नहीं रखना, खुल के बात करो, मोहब्बत की बात करो और अपनी बात करो. ठीक है, लुगत मत सुनाओ शायरी में प्लीज, डिक्शनरी मत लाओ शायरी में. बिल्कुल. अगर तुम्हारे घर में डिक्शनरी जुबान में नहीं है ना, तो शायरी को भी पवित्र रखो, पाक रखो, आसान रखो, जुड़े. जॉन साहब के दौर में इतने शायर थे, फेमस तरीन शायर, आज फिर भी जॉन सफ़े पर है. क्यों? क्योंकि जॉन ने उस लहजे की बात की जो मेरा लहजा है, जो आप आम बंदे का लहजा है सर. ठीक है ना, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स. आप बताएं मुझे क्या क्या है ये? इनके पास एक शेर नहीं है ऐसा यार, एक शेर नहीं है इनके पास ऐसा. ठीक है, क्यों? बदकिस्मती कि नहीं हम इस तरह की, हम ऐसे रहेंगे. मैं आपसे पूछता हूं, गालिब के शेर सुनाएं. आप मुझे गालिब के शेर सुनाएंगे, या इलाही ये माजरा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है. आप मुझे ये शेर सुनाएंगे. आप मुझे ये थोड़ी सुनाएंगे कि शुमारे बुते मरगूबे बिस्मिल पसंद आया. आप ये नहीं सुनाएंगे. हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है. तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है. अब गालिब को भी सीना पकड़े ना कि ये तुम यहाँ पर क्यों तुम आसान हुए, खबरदार. ठीक है, आपने ये तूती को शश जिहाद से मुकाबिले आईना, ये भी गालिब का मिसरा है, ये भी गालिब ही है, और ये भी गालिब है, या इलाही ये माजरा क्या है. तो भाई प्रॉब्लम गालिब में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है.
प्रॉब्लम आप में है और आपको झगड़ना है तो आप झगड़ें किसी से। अच्छा अली भाई, हम मुशायरों की बात करते हैं। मुशायरों के अंदर हम एक तरतीब व तखसीस का जो है मामला रखते हैं, ये सीनियर हैं, ये जूनियर है, तो हम उसकी तरतीब उस तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो मुशायरा होता है जिसको हम कमर्शियल मुशायरा कहते हैं, जिसके अंदर एक पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है और भरने के साथ वो कुछ ख़ास लोगों को सुनने आए हैं, हम जैसे आपको सुनने आए हैं, तहजीब हाफी को सुनने आए हैं, बड़े नामों को सुनने आए हैं। अब वहाँ पर कुछ ऐसे सीनियर्स हैं, बहुत मतलब वो इतना उनका शेर ना पढ़ने के हवाले से, अच्छा शेर कहते हैं लेकिन पढ़ने के हवाले से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते ऑडियंस से। तो मामला ये है कि जब आप लोग पढ़ते हैं उसके बाद ऑडिटोरियम आधे से ज़्यादा खाली हो जाते हैं, अवाम तितर बितर हो जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसके फॉर्मेट में कोई रद्दोबदल होना चाहिए? कोई आपने कितनी अच्छी बात की, मैं इसके हक में हूँ, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। बल्कि ये तो अब बहुत से कुछ फेस्टिवल्स में ये होता भी है कि एक जो खास शायर है उसको मतलब उसको आखिर में पढ़ा दें आप। हाँ, तो सर ये भी तो अब वो आखिर में पढ़ाया भी गया, तब भी यही हुआ कि जब तक वो उसको बुलाएंगे नहीं, लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं ना कि इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। अभी फैसलाबाद में ये मुशायरा हुआ जश्न जवान एलिया पे, तो वहाँ पे आप देखें क्या हुआ, यही हुआ। उन्होंने किसी शायर को, और मुझे बुरा लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि यार मतलब मैंने उन्हें कहा, हालांकि वो मेरे नाम के बातें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक, सारे शायर बैठे हैं ना, तो मुझे ज़ाती तौर पे वो पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बुलवा लें, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अवाम सुनना चाह रही है तो बुला लें। फिर वो एक शायर उठे, उन्होंने कहा कि आप अली को बुलाएं ना, क्योंकि लोग इसरार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। नौजवानों का मुशायरा अलग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही है, उसमें नौजवान और कोई सीनियर जो सीनियर शायर है उनकी नस्ल का, वो उसकी सदारत करे। 25-26 साल तो मुझे भी हो गए हैं और मैंने कुछ मुशायरों की सदारत की भी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट होना चाहिए और इससे आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो क्लैशेस है, वो भी टाइटेंस जो है वो खत्म हो जाएंगे ना। क्लैशेस जितने भी हैं वो आप अपनी स्पेस लें, नौजवानों को अपनी स्पेस दें। That would be very यानी fine. हम बात करें कि दोनों के जो कारी हैं या जिनके सामईन, अब कह लें कारी अब सामईन में कन्वर्ट हो जी गए, जी 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 तो जो जिस ज़ौक के लोग हैं, अगर आपको अली ज़रियून का शेर नहीं पसंद और आपने किसी और को सुनना है, तो आपके लिए Oh आसानी yes, you have right to go anywhere. You have right to. इंस्टेड के आप मुशायरे के दरमियान में अली ज़रियून को बुला लें और फिर उसके बाद आधा हॉल खाली हाँ, पाएं। तो ये तो मैं सबसे ये बात करता भी हूँ, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे मसाइल ऑर्गेनाइजर्स के भी आ जाते हैं ना, उनकी मजबूरियाँ आ जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं कि भाई, अब ऐसे कई मुशायरे जहाँ मेरे सीनियर्स मुझसे पहले पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं, आपने खुद मेरे साथ मुशायरे पढ़े हैं, आपने देखा है, तो वो मैं समझता हूँ उसको, लेकिन उसका बेहतरीन हल वही है जो अभी बात हुई कि इसका फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। और ये मैंने किया भी है भाई, अब मैं सोलो ही पढ़ता हूँ। मतलब मैं अब कहीं जाता हूँ मुशायरा पढ़ने तो मैं अपना अलग से पढ़ता हूँ। ठीक है, 1 घंटे तक परफॉर्म करना और सारी चीज़ें, तो वो मुझे लगता है कि अब इसको ऐसा होना, और ये हो भी रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, और उस वक्त के लिए कुछ लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब Yes. हमने देखा है तहजीब हाफी के भी हमने बैरून मुल्क के अंदर सोलो शो देखे, सिर्फ एक शायर को मदऊ किया और उसी को सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी वक्त की किल्लत हो गई है, तो मेरे ख्याल में भाई अब आपको तो ऐसा होता है, मतलब अभी आपको इतना जो अगर एक शायर को सुनना है तो आप उसी को बुला लें, जरूरत नहीं है इतने लोगों को जम उनका इकट्ठा अलग से करना है। प्रोग्राम कर लें, उनको मुशायरे का जो अब आपको चीज़ें उस तरह से नहीं रही, अब आपको पता है, लेकिन वो फिर ये भी है ना कि उनको भी पता है कि अगर इन लामों को हम नहीं बुलाएंगे तो ऑडियंस का भी मसला बनता है, और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग जिनको, भाई ये हर जगह पे है, कोई आतिफ असलम को पसंद करता है तो वो आतिफ के नाम पे आएगा, कोई अली ज़फ़र को पसंद करता है वो अली ज़फ़र के नाम पे आएगा, जिसको जो पसंद है अपनी पसंद के। जैसे फैज़ साहब का मिसरा है कि तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले, ये दर्द का रिश्ता है भाई, ये तो दर्द का रिश्ता है। आप वो रिश्ता पैदा ही नहीं कर सके, आपने किसी को अपना किया ही नहीं, आपने डिक्शनरियाँ सुनाई, आपने लुगत सुनाए, आपने शायरी सुनाई ही नहीं, आपने पता नहीं क्या सुनाया लोगों को, अपना इल्म दिखाया कि मुझे फ़ारसी भी आती है, मुझे अरबी भी आती है, मुझे ये भी ज़ुबान आती है। नौजवान तो आपसे ये सुनने आया था, तुम्हें दर्द भी आता है, तुम्हें मेरी तकलीफ़ का एहसास भी है, तुम्हारे पास कोई वो कैफियत तो है जो तुम शायर हो ना, शायर अवाम का बंदा होता है सर। अच्छा, मज़ा नगारी की बात करें तो हमने देखा मंजरनामे पे कुछ हमें अच्छे नाम मिलते हैं जो कि बड़ी अच्छी
مزاحیہ شاعری کر رہے ہیں. تو ایک مشاعرے کے فارمیٹ میں ایک سنجیدہ مشاعرہ جس کو کہہ رہے ہیں, اس کے اندر ایک مزاحیہ شاعری کو آپ کیا سمجھتے اس طرح کا مخلوط مشاعرہ ہونا چاہیے؟ بھائی یہ شروع سے ٹریڈیشن ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا مزاحیہ شاعری کے جو مشاعرے ہیں بڑے کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, تو مزاحیہ شاعر کہاں جائے گا, وہ بھی تو آڈینس کا حصہ ہے. تو وہ صرف مشاعرے کا نا ایک ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ حاضرین کو ذرا انٹرٹین کرنے کے لیے کہ ذرا خوشی سے اپنا اظہار کر لیں, مشاعرے میں جان آ جائے, تو وہ اس میں مزاحیہ شعراء کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. یہ تو بڑا پرانا ہے, یہ کلچر بڑا اچھا ہے, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایسا کنٹینٹ آئے, ٹھیک ہے نا, کہ جو تھوڑا سا فنی تو ہو لیکن اچھا بھی ہو. اچھا, ہم آرگنائزرز کی طرف میرے جیسے معصوم لوگ, اچھا ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کہیں پر تصویر اوپر نیچے لگ گئی, پھر پکڑ میں آ گئے, کہیں پر ترتیب کا معاملہ ہو گیا, پھر پکڑ میں آ گئے, پھر پہلے دن سے بیچارے 3 ماہ کمپین کرتے ہیں. کمپین کرنے کے بعد ان کے اوپر مختلف طرح کے اسپانسرز کا ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے شاعروں کو بھی پے کرنا ہے, اس طرح کے معاملات بھی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بڑا مشاعرہ ہوتا ہے جس میں اسپانسرشپ ہوتی ہے یا اس طرح, اس کے اوپر فوراً تنقید نگار اٹھ کے آگے آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ داد رسی ہونی چاہیے اس کی, ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ یار بہت ساری پرابلمز ہیں اس کے ساتھ؟ بھائی بالکل ہونی چاہیے. آرگنائزرز 2 طرح کے ہیں. ایک تو خالص کمرشل لوگ ہیں, مختلف تنظیمیں, اور جو لٹریری تنظیمیں نہیں ہیں لیکن وہ کوئی کمپنیز ہیں کچھ اس طرح کے, تو وہ اپنے کمپنیز کے لیے مشاعرے کرتے ہیں. کچھ لٹریری تنظیمیں ہیں, جیسے ہمارے ادب کی کچھ تنظیمیں ہیں جو پاکستان اور بیرون پاکستان بیرون ملک کام کر رہی ہیں. آپ کی تنظیم اس میں سے ایک تنظیم ہے. تو یہ لٹریچر کے لوگ ہیں نا, تو ان کو اللہ نے تھوڑی بہت استطاعت بھی دی ہے وسائل کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا نا ہونا چاہیے. آرگنائزرز کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ, آپ کسی کا نام دے دیں گے تو وہ خوش ہے, جس کا نام نہیں آئے گا وہ خلاف ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بلایا اور اس کو کیوں بلایا. یہ بھی بڑی پرابلم ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اندر نا میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہوں گا, پنجاب گورنمنٹ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے اس معاملے میں. سر وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. میں نے سندھ کے کئی مشاعرے پڑھے ہیں, میں پڑھتا بھی ہوں, زیادہ تر میں کراچی میں ہی پڑھتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ لٹریچر کو, پوئٹری کو, مشاعروں کو باقاعدہ خود ڈیزائن کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا, لیکن اس پیمانے پہ ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے, اسپانسر کے طور پہ آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. کہا جاتا ہے کچھ مخصوص شعراء مشاعرے ہائی جیک کر لیتے ہیں, نام کٹواتے ہیں, اپنی لابی کو اس کے اندر جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. اور جو کئی کہہ لیں کہ مستند اور اچھے شعراء جو اس معیار پہ پورے اترتے ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ الزام کس حد تک درست؟ بھائی یہ الزام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. پالیٹکس کہاں نہیں ہے, بدقسمتی سے شاعریوں میں زیادہ ہے. یہ جو مشاعرے کا کلچر ہے, اور مشاعرے کلچر تو نہیں, یہ جو فیسٹیولز کے معاملے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ پرچیاں ہیں, جیسے میرا شعر ہے کہ یہاں پرچیوں کا سہارا نہیں, محبت ہے بھائی ادارہ نہیں. کیا بات ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے, اور اس سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. میں تو جتنی حد الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک میں مداخلت کر سکوں نوجوانوں کے لیے تو میں کرتا ہوں. آئی ڈو. میں نام بھی دیتا ہوں کہ یار, کیونکہ مجھ پہ گزری ہے, مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا جو معاملے ہیں نا وہ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے سب انسیکیورٹیز ہیں. آپ آج کسی کا نام کٹوا دیں گے, نام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے بھائی, وہ نہ کاٹے کسی کا نام. میں کون ہوں کسی کا نام کاٹنے والا, اور کیا ہی کر لوں گا آپ نام کاٹ کے. آگے تو آنے دیجئے, رستہ تو چھوڑیے, ہم کون ہیں یہ سامنے آ کر بتائیں گے. بہت اچھا. اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں عزت لکھی ہے تو بھائی آپ اس کا نام کاٹ کے کیا اس کا رستہ روکیں گے. لیکن یہ ہوتا ہے, اٹ ہیپنس. بیرون ممالک جو مشاعرے ہوتے ہیں اس کی جو لسٹنگ ہے مخصوص لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے بلایا تو اس کو نہیں بلایا, یہ آیا تو میں نہیں آؤں گا. ہاں, اور اب میں آؤں گا تو میرے ساتھ 4 یہ بھی آئیں گے, یا 6 یہ آئیں گے, یا 2 وہ آئیں گے. ہوتا ہے یہ. اور چونکہ ان کا اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے, اور وہ تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ ان پر, اور یہ ہر جگہ پہ ہے, صرف بیرون ملک نہیں بھائی, یونیورسٹیز کے مشاعروں میں, فیسٹیولز میں, ایوری ویئر. میں اسی لیے کہتا ہوں میری تو لابی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, میری لابی تو یہ لوگ ہیں, یہ میرے سننے والے ہیں, یہ میری لابی ہیں. یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ جاتی ہے تو ان کو
مجبوری سے بلانا پڑتا ہے کہ یار نہیں بچے پسند کرتے ہیں اس کو بلاؤ. صحیح ہے. میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے, منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. بالکل ایسے. یہ شعر کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ آپ ہمیں بتائیے. شاعر ہمارے عہد کے شعراء, منافقت ساری ان کی طرف سے میں نے فیس کی ہے. اس فیلڈ میں لوگوں کی طرف سے تو محبت آئی ہے سر. اور پھر یہ میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے, یہ تو بہت ہر وہ آدمی, ہر وہ انسان جسے منافقت کا سامنا ہے. منافقت ایک گھن ہے بھائی. یہ قرآن مجید میں نا میں جب پڑھتا تھا میں کہتا تھا یار, حفظ کر رہا تھا جب قرآن مجید نا, تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی, تو مجھے یہ لفظ بڑا حیران کرتا تھا. میں کہتا تھا یار ایک لفظ ہے کافر, ایک ہے مومن, یعنی یہ کتنا کوئی لفظ ہوگا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ جو منافق کا جو لفظ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ سب سے, اور منافق کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے, اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے بھائی, وہ بڑے مظلوم آدمی ہوتے ہیں. یہ بیچاروں کو ہر جگہ پہ یاد رکھنا پڑتا ہے میں نے فلاں کیا کہا تھا. جھوٹ بولا ہوتا ہے نا, بالکل سچ بول کے یاد ہی رکھنا پڑتا آپ کو کہ میں نے کب کیا کہا تھا. جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے گا جی یہ نجم سے میں نے کیا بات کی تھی, فلاں سے میں نے کیا بات کی تھی, کیونکہ اب وہ بات کنٹریکٹ ہو جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی نا ساری چیز. بالکل. منافقوں کو بیچاروں کا بڑے مسئلے ہیں, ان کو سب سے زیادہ پرابلم مجھ سے کیا ہے, یہی تو مسئلہ ہے. منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. یقیناً بار بار آئیں گے ہم آپ کی میزبانی. مجھے بہت مزہ آیا. ایسا پوڈ کاسٹ نہ میں نے کیا ہے نہ اس سے پہلے ہوا ہے. مزہ آ رہا ہے مجھے بھی. مطلب اس پوڈ کاسٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم وہ گفتگو کریں جو ڈیفائن کرے کہ علی زریون کیا ہے, اپنے دل کی باتیں. میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شاعر سامنے بیٹھا ہو تو وہ اس سے گفتگو کر کے پتہ چلے کہ بھئی یہ بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر ہے اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں. یار کیا شعر ہے یار تابش بھائی کے شعر جو ہے نا, آئے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ تو لفظ یہاں دھوپ نکل آتی ہے تیری آواز کی بارش میں نہانے کے لیے. واہ تابش صاحب بڑے مزیدار شاعر ہیں یار. آئی لو ہز پوئٹری. اچھا علی بھائی, ہم منظر نامے پہ دیکھتے ہیں ایک سنیل گروور انڈیا کا ایکٹر ہے. کیا بات ہے. اس نے عامر خان کو کاپی کیا تو عامر خان نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ ایک نئی ایڈ اپنی فلم کی پبلسٹی کے لیے بنائی تو اس کے اندر اس کو لیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی یہ پھل پھول رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ معیار اور یہ معیار کس طرح لگا برتا کرتے ہیں؟ بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. میمکری دنیا کا سب سے مشکل آرٹ ہے, میمک کرنا کسی کو. سنیل گروور کا آپ نے نام لیا, وہ بہت بڑا, بہت اہم اور بہت اندر سے بہت کین اور باریک وہ آرٹسٹ ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اب بدقسمتی کی فہرست ہے اور بدقسمتی کا فرق ہے, وہ آپ دیکھیے گا. وہ جس آرٹسٹ کو میمک کرتے ہیں نا سر, اس کی عزت کرتے ہیں. بالکل. وہ اس کا ٹھٹھا نہیں اڑاتے, وہ سامنے بیٹھے ہوتے ایون بازاری اور گھٹیا باتیں نہیں کرتے. وہ اس آرٹسٹ کی عزت کو جانتے ہیں. اگر وہ گلزار کو میمک کرتے ہیں تو گلزار خود ان سے کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ, تم نے کتنا اچھا مجھے پورٹرے کیا نا, تم کتنا اچھا میں بنے. واہ. تو یہ میں ہونا ہوتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ایک کسی پروگرام کا ایک فضول سا پروڈیوسر ہے, ٹھیک ہے, اس کا اینکر ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کچھ جملے لکھ کے دیتا ہے کہ اس کی بےزتی کرو, اس کا مذاق اڑاؤ, اس کے بارے میں گھٹیا باتیں کرو, ٹھیک ہے. اور جو آرٹسٹ ہے نا سر, وہ مجبور ہے, اسے پیسے ملتے ہیں نا وہاں سے. اینڈ آئی ہیو ٹاک ٹو اے پرسن, میری ایک آرٹسٹ سے بات ہوئی تو میں نے کہا میں تو آپ کا فین ہوں یار. تو وہ رو پڑا میرے آگے بھائی. اس نے کہا کہ بھائی یقین کریں یہ میں خود نہیں, مجھے حکم دیا جاتا, مجھے آرڈر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میں اس وجہ سے کچھ باتیں میں کر جاتا ہوں بھائی, میرا گھر چلتا ہے. تو میں چپ کر گیا اس بات پہ. میں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے, لیکن بہت فرق ہے بھائی. بدتمیزی کا سب سے زیادہ عنصر ہمارے ملک میں ہے, بدقسمتی سے.
بالکل صحیح. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بدتمیزی کرے گا اتنا وائرل ہو جائے گا. ہوئے ہیں نا لوگ کچھ ایسے بدتمیزی کر کے, گالیاں دے کے, گھٹیا باتیں کر کے وہ وائرل ہو گئے. یعنی ان کا پورا جو مطمع نظر ہے وہ وائرل ہونا ہے, ویوز لینا ہے. ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سر. ان کا مسئلہ ہے آرٹ, کہ وہ عامر خان کو میمک کر رہا ہے تو وہ عامر خان لگنا چاہیے. یہاں تو جو میمک کر رہا ہے وہ تو وہ ہے ہی نہیں. مطلب وہ کب ایسا ہے جسے تو میمک کر رہا ہے بھائی؟ تو وہ عامر خان کی میمکری اس لیے بڑی تھی کیونکہ وہ عامر خان کو پورٹرے کر رہا تھا اور خود عامر نے اس کا مزہ لیا, اسے پتا ہے کہ وہ کون آدمی ہے. تو یہاں یہ شعور نہیں ہے. یہاں تو مسائل ہی ان کے اور ہیں. یہاں تو ان کو لگتا ہے کہ جتنی ہم کسی کے بارے میں کنٹروورشل بات کریں گے, جتنی ہم تضحیق کریں گے, جتنا ہم کسی کو اپنی طرف سے بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے, اتنے زیادہ ہمیں ویوز ملیں گے نا. تو بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. کہیں کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شاید محنت کا فرق ہے, وقت نہیں دیتے اس چیز. اچھا میں اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آرٹسٹ ہیں, اگر سر سیدھی سی بات ہے نا, مثال کے طور پہ ایک شاعر ہے کہ جو شعر کہہ رہا ہے تو وہ ہر طرح کا شعر کہہ سکتا ہے نا. بالکل کہہ سکتا ہے نا. تو جو سٹیج کے ہمارے لوگ ہیں, آپ دیکھیں سٹیج تھیٹر تھا, تھیٹر چینج ہوا, پروگرام شروع ہوئے, آفتاب اقبال صاحب نے پروگرام شروع کیا, ایک سٹیج اداکار کو بٹھایا وہاں پہ, وہاں سے ٹرینڈ بنا اور سٹیج اداکار جو تھے وہ پروگرام ٹی وی پہ آ گئے. ان کو نجات مل گئی گندی جگتوں سے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, زندگی بھی آسان ہو گئی, گندی جگتوں سے, ماں بہن کی جگتوں سے نجات مل گئی, اور فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے. مطلب وہ جو میمک کر رہا ہے وہ اچھا میمک کرے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ جو لکھ کے دے رہا ہے اسکرپٹ, اس کو وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ ایک شاعر کو آپ اس کو دکھائیں کہ یار یہ ایسا ہے, یہ فلاں بات اس میں کر رہا ہے, یہ اس کا یہ انداز ہے, تو لوگ پھر بھی دیکھیں گے. لوگ نہیں دیکھتے کیا؟ کنسلٹ کرنا کتنا اہم ہو سکتا ہے. میں کہوں کہ اگر میں نے ایک بندے کو میمک کرنا ہے, میں نے ارادہ کر لیا, تو اسے کنسلٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ You have to know about so many things about his personality. The way he talks, the way he listens, the way he speaks, you have to know about all these things. کسی بندے کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے نا, کہ یار وہ بات کیسے کرتا ہے, اس کا موڈ کیسا ہے, اور پھر وہ شعر کیسے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں جب اس نے سنیل نے اس کو کیا, سنیل ہیز اے ہسٹری. اس نے ایک بندے کو, اچھا اس نے تو کریکٹرز ہیں اس کا وہ گچی کا کردار اور اس کا وہ جو ڈاکٹر وہ گلاٹی کا کردار اس نے کریٹ کیے. امیتابھ کا اس نے کیا ہے, شاہ رخ کا کیا ہے اس نے, پھر اس کے بعد سلمان خان کا کیا. یہ تو ممک ہے نا. میں اس کے جو تب آزاد کریکٹرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل ڈاکٹر گلاٹی وہ تو ممکری نہیں ہے نا, وہ تو اس کا اپنا کریکٹر ہے. بالکل ایسے. تو سنیل نے جو کام کیا ہے وہ ایک بڑا محنت والا کام ہے, بیکاز ہی نوز دا ورڈز, اور اس کو لکھ کے دینے والا بہت اچھا آدمی ہوگا کوئی, جو میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. تابش ہاشمی ایک پروگرام میں, بلکہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پر ریہرسلز ہوتی ہیں, وہاں پر 2 ہفتے ایک پروگرام کی ریہرسلز ہوتی ہیں, وہ کوئی 5 گھنٹے ریکارڈنگ کرتے, پھر اس میں سے 45 منٹ کا پروگرام نکالتے ہیں. کہتے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ایٹ دی 11th اور گیسٹ چینج ہو جاتا ہے, معاملات چینج ہو جاتے ہیں, نئے جو ہے ہمیں سوالات بنانے پڑتے ہیں, وقت ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم جو ہم سے بن پاتا ہے وہ کاتا اور لے دوڑی نا. تو یہی پرابلم آپ کو نہیں لگتا ڈرل ڈاؤن کریں؟ نہیں, یہ کوئی پرابلم ہمارے آرٹسٹ کے ساتھ ہے. یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے نا, یہ کوئی ایکسکیوز تھوڑی ہے کہ بھائی ٹائم نہیں ہوتا تو ہم یہ کر دیتے. آپ انکار کر دیں, آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کریں انکار. تو چلانا آپ نے ذکر کیا ایسی بات. سر وہ ہے, گھر چلانا ہے, گھر عزت سے زیادہ چلانا ہے, گھر عزت سے زیادہ بڑا ہے. اور کیا, اور دوسری بات ہے, آپ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر یہ ٹک ٹاکرز ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو مقصد صرف جو ہے وائرلزم ہے, اس دوڑ کے اندر شامل ہونا ہے. کانٹینٹ کے اوپر کون بندہ محنت کر رہا ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا بھائی, یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر محنت کریں تو لوگ پھر بھی دیکھیں گے. لوگ آڈینس کو آپ جیسا دکھاؤ گے اور لوگ دیکھیں گے اس کو. اگر سارا ماحول, اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں بھائی, اچھی باتیں بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی اس کو مطلب ویوز ملتے ہیں, شاعری کو ویوز ملتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھا کام کر کے بھی وائرل ہو سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اور لوگوں سے بد دعائیں لینے کی اور لوگوں سے گالیاں کھانے کی. آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھی بات کریں آپ, لیکن اس کے پیچھے محنت لگے گی, تو وہ محنت کرنے پہ کوئی تیار ہوگا تو پھر وہ ہم بھی مثالیں دیں گے, یار ہماری طرف سے ایک دیکھے بندہ جو بین الاقوامی معیار کی ممکری کرتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے. اچھا کچھ پرسنل کویسچنس کی طرف بڑھتے ہیں. شاعروں کے بہت سے فیورٹ جو ہے مشروب ہوتے ہیں, ان کا ذکر بارہا دفعہ جو ہے سر چائے. میرا واحد فیورٹ مشروب چائے پیتے ہیں. چائے ہے سر, یہ بس میں صرف چائے پیتا ہوں. کچھ لوگ تو خون بھی پیتے ہیں نا. ہوئے ہوئے ویمپائرز.
شاعر اپنا ہی خون پیتا ہے بیچارہ, اس نے کسی کا کیا پینا. خون جلاتے بھی تو ہیں نا کچھ. ہاں یہ میں سر بس آپ کا فارغ وقت میں کچھ لوگ وقت بھی ضائع کرتے ہیں. ہاں یہ بات ہے, بالکل ایسا ہے. آپ دو لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کا وقت ضائع کرنا, وہ گفتگو کے اندر بندہ شامل کیا اور آپ کا وقت ضائع ہونا شروع ہو گیا. ہاں نہیں میں تو سر روک دیتا ہوں, میں تو سر کہتا ہوں کہ سر سوری, میرے پاس کسی کو تحفہ کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے وہ دو ہیں, ایک ہے میری رائے, دوسرا میرا وقت. بہت اچھے. حسن پرست ہیں. اللہ جمیل و یحب الجمال, میرے اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ حسین ہے اور حسن سے محبت کرتا ہے. میں واقعتاً حسن پرست ہوں, میں حسن بہت پسند کرتا ہوں, لیکن میرے حسن کے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کچھ مختلف ہو سکتی ہیں ہر بندے کی طرح, کیونکہ ہر بندے کی پسند اپنی اپنی ہے. مجھے جیسے میں ابھی یہاں آیا, مجھے ماحول نے اتنا مزہ دیا, کسی کی گفتگو مجھے اچھی لگے, موسیقی, میوزک, کچھ خد و خال اور جگہیں, پرانی جگہیں. آئی لو اولڈ اسٹرکچر, اولڈ بلڈنگز, اولڈ ہوٹلز, یہ پرانے جو مجھے بہت پسند ہیں. تو میرے حسن کے ایسے ہی معیارات ہیں سر, مجھے پسند ہے, میں مکمل حسن پرست ہوں. حسن کو ہم بریکٹ کے اندر لے آئیں. ہائے, حسن وہ ہے جو کسی بریکٹ میں نہ آ سکے, دیٹ از دا پرابلم. حسن کو بریکٹ میں نہیں کیا جا سکتا سر, کیسے لائیں گے؟ یار میں بہت سمپل کر میں دیتا آپ ہوں. کو جان کا شعر سنا. جان کی ایک بات ہے کہ جان کہتا ہے کہ وجود خیال کا زوال ہے. کیسی بات ہے کہ وہ جو وجود ہے وہ خیال کا زوال ہے. یعنی جو میں یہاں سوچتا ہوں, یہ جو ہم شعر کہتے ہیں, یہ 100% تو نہیں ہوتا نا. وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں نا, پابندیاں, مجبوریاں, کنڈیشنز کے بہر یہ ہے, وزن, قافیہ, ردیف. تو وہ 70% بھی اگر اس میں آ جائے تو وہ بڑی بات ہے. تو وہ جو ہم سوچتے ہیں وہ تو اللہ چاہے تو, اللہ کے سوا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے ویسا ہو جائے. تو ہمارا فرق اس سے یہی ہے نا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں کہ مولا جیسا تو چاہتا ہے ویسا کر, کیونکہ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے بھی حوالے کی ہیں کہ آپ نے صحیح غلط کا فرق آپ کے ذمہ چھوڑا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کی جو ہے وہ ایج, جس ایج میں پہنچے, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ شادی شدہ ہوں گے, لیکن مجھے یہ سن کر عجیب سی حیرت ہوئی ہے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں. خوشگوار ہے تو کب نہیں, خوشگوار تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا فلسفہ اور ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے, چھوڑے میری بات ہم بعد میں کریں گے, مجھے بتائیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ یار آپ نے مجھے بالکل, آپ کی ٹون میرے بڑے بھائی جیسی ہو گئی نا. میرے بڑے بھائی طارق بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا, ہیرو تو ویاہ کدوں کرنا ہے نا, تو کدوں کرنا ہے ویاہ؟ یار بھائی شادی بڑا ایک, مجھے ڈر لگتا ہے یار شادی سے. بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ جو کمپرومائزز, مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں نا اپنی آزادی کمپرومائز کروں گا تھوڑا. لیکن دیکھیں کوئی مجھ جیسا, کوئی مجھے فقیر, درویش, ملنگنی, جو خود بھی آؤٹ آف دا باؤنڈریز ہو, جس کے لیے چیزیں ویسی نہ ہوں جیسے لوگوں کے لیے ہیں, اور جس کو پتہ ہو کہ یہ عوامی انسان ہے, جس کو یہ پتہ ہو کہ یار یہ اسے باہر آنا جانا اس کا رہتا ہے, اور جو مزاج سے تھوڑا آشنا ہو, ہم فطرت ہو. تو جس دن ہم فطرت خاتون مجھے مل گئیں تو ہم شادی کریں. کہا جاتا ہے نا شاعری پورا بندہ مانگتی ہے. ہاں, تو یہ کیسے سیکریفائز کریں گے آپ اپنا کچھ حصہ کہہ لیں, آدھا حصہ کہہ لیں یا پونا حصہ کہہ لیں؟ مجھے یہی تو نہیں کرنا ہے, سیکریفائز یا کمپرومائز. کر تو لیا, تجھے روانہ کیا ہے, جدا نہیں کیا ہے. اب اس سے بڑی سیکریفائز میں کیا کروں گا, اس سے بڑا میری کیا ہوگی کہ جدائی قبول کر لی نا کسی کی. کر تو دیا سیکریفائز خود کو, اب اس میں بھی کروں گا, اب نہیں کروں گا سر. تو انسان, اور اللہ نے میرے نصیب کا بھی لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں, کوئی ہوگی ادھر ادھر گھومتی ہوئی, شاعری پسند کرتی ہوئی, ٹھیک ہے, اور جسے تھوڑا بہت روح سے لگاؤ ہوگا, قوالیاں اچھی لگتی ہوں گی, دربار اچھے لگتے ہوں گے, اور جسے میرے لمبے بالوں سے مسئلہ نہیں ہوگا, یا جیسا میں ہوں ویسا اسے پسند آؤں گا, تو انشاءاللہ ہم نکاح کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. اللہ آپ کی جو میرے بارے میں یہ جو آپ کی خواہش ہے, میرا رب اس کو پورا کرے. اچھا, بہت سارے ہمارے آمین تو کہہ دو. آمین ثم آمین. اگلے سوال جانا ہے اینکر صاحب نے. اچھا, وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ, کیونکہ
فوراً سوال آ رہے ہیں تو میرا نہیں یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے بھائی سوال. میں کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی ایسی چیز آئی ہے اور فی البدی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے جو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اس کا حسن بن سکے, تو میری کوشش یہ ہے کہ وہ کہیں بیچ میں بکھر نہ جائے, تو میں اس لیے اس کو لے کے چلنا چاہ رہا تھا. بہرحال آپ نے تو وہ ٹیمپو چینج کر دیا. تو زندگی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فلسفہ ہے اور آپ آگے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں مستقبل دیکھتا ہی نہیں ہوں. I have no aims. I am an aimless person. I have no goals, no aims. کہ مجھے یہ کرنا ہے. I am not worried about my future. میں بالکل فیوچر کو نہیں سوچتا. میں پریزنٹ میں زندہ رہتا ہوں. تو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے. پھر آپ پلان کریں گے اور وہ پلان جو بھی آپ کریں گے وہ بیکار پلان ہوگا. میں اللہ کے پلان پہ چلتا ہوں. علی زریون کے کون کون سے مشاغل ہیں؟ کتابیں, سیزن, واچنگ موویز, ٹریولنگ, میوزک, اچھے لوگوں سے ملنا, پرانی جگہوں پہ جانا اور دیر تک جاگنا اور دیر تک سونا مشغلہ ہے. اب میری یاشی ہے مجھے نیند مل جائے, میری نیند پوری نہیں ہوتی سر. میرا ایک شعر ہے کہ اس کی خاطر اتنا جاگا ہوں کہ اب اس کے حصے کا بھی سو لیتا ہوں میں. بہت اچھے. تو بہت یہی مسئلے میرے مشاغل ہیں. کتابیں پڑھتا ہوں جب ٹائم ملے. فلم آ رہی تھی آپ کی؟ میری فلم آئی تھی سر عید پہ, دغا باز دل. اوکے. یس. تو کیا اس کا آؤٹ کم آیا؟ بہت اچھا تھا. وہ دنیا بھر میں دیکھی گئی ہے وہ, اور بڑا لوگوں نے اس کو پسند کیا. میرا اس میں مرشد کا کریکٹر تھا, تو بہت 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 مزیدار ایک ایکسپیرینس تھا وہ. اٹ واز ریئلی امیزنگ. جان ایلیا کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی. کچھ کہتے جی آپ کلیم کرتے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں. اللہ معاف کرے. تو یہ بھی تھوڑا سا قصہ کلیئر کر دیں کہ مطلب آپ کا یہ سارے ان کے اپنے ہی کلیم ہیں لوگوں کے, شاعروں کے. یہ شاعر ہی کرتے ہیں ایسی باتیں, بندے نہیں, لوگ نہیں کرتے, شاعر ہی کرتے ہیں ایسی باتیں کہ وہ ایسا ہے. سر جان صاحب کی کیا ہی بات ہے یار, وہ تو فائنل آدمی ہے. ایسا شاعر بہت دیر بعد شاید کبھی آئے. اس نسبت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے بیٹے کا نام بھی زریون ہے, وہ بھی آئے ہوئے تھے جشن جان ایلیا میں. میں پہلی بار ان سے بالمشافہ ملا. زریون ایلیا ان کا نام ہے, شکر ہے وہ سامنے آئے. تو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا. ہاں, وہ اس سے پہلے وہ کہیں بھی نہیں تھے بھائی. تو میرے پاس ان کی پکچر تھی, تو میں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ لگائی تھی وہ تصویر, کہیں سے مجھے ملی, تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اچھا لگا. یہ نام کی مشابہت کی وجہ سے شاید لوگ. میرا جو تخلص ہے یہ 2000 سے ہے. ٹھیک ہے. تو جان کے بیٹے کا پتہ لوگوں کو کب چلا؟ کیا 2000 میں کسی کو پتا تھا کہ جان کا کوئی بیٹا ہے؟ مجھے تو ابھی ریسنٹلی پتا. مجھے بھی نہیں پتا تھا آلریڈی سر, مجھے بھی بہت دیر بعد پتا چلا. ٹھیک ہے. تو یہ فارسی زبان کا لفظ تھا اور مجھے بڑا پسند تھا زریون. میں نے دیکھا لغت میں, دیکھا المجد میں, میں نے کہا کتنا پیارا نام ہے یار. تو علی زریون اس کو میں نے جو ہے وہ کیا. پھر اس کے پیچھے ایک روحانی تجربہ بھی ہے, ایک خواب بھی ہے جو مجھے اس وقت آیا تھا. یہ اپنا تخلص. آپ کا اصل نام؟ چودھری شاہد محمود وینس. ہائے ہائے ہائے, یہ مجھے آج پتہ چلا. یہ تو میں انٹرویوز میں بتا چکا ہوں, وہ مذاکرات میں وہ عمران اشرف کو بتا, مطلب یہ بات میں, یہ میری کم علمی ہو سکتی ہے, میں نہیں, میرے سے وہ اسکپ ہو گیا, یہ سمجھ لیں میں وہ نہیں سن پایا. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مشاعرہ ہے وہ اب آگے صرف مشاعرہ نہیں رہا, شعر پڑھنے تک محدود ہی نہیں رہا, وہ اب پرفارمنگ آرٹ بن چکا ہے؟ بھائی مشاعرہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے پرفارمنگ آرٹ ہی ہے. شعر پڑھنا ایک کلا ہے, شعر کو بیان کرنا ایک کلا ہے, ایک پڑھنت ہونا. جیسے اس کی سب سے بڑی مثال جناب انور مسعود صاحب ہیں. 3 نسلوں نے ان کو سنا ہے. کیا بات. کہ ایک بندہ اداس نظم پڑھ رہا ہے تو رلا دیتا ہے, ایک مزاحیہ نظم پڑھ رہا ہے تو ہنسا دیتا ہے. انور مسعود صاحب از این آئیڈیل پرسنالٹی کہ وہ بتاتے ہیں کہ شعر پڑھنا کیسے ہوتا ہے. پڑھنت بہت ضروری ہے بھائی, اور یہ شروع دن سے ہے. لکھنؤ میں جو مجالس ہوتی تھیں, مرثیے کی مجالس ہوتی تھیں, جو میر انیس اس میں مرثیہ پڑھتے تھے, تو وہ مرثیہ صرف پڑھتے نہیں تھے. شعر پڑھنا کیا ہے کہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو آپ نے بیان کرنا ہے, اور جس طرح کی وہ کیفیت ہے ویسے ہی بیان کرنا ہے, یہ شعر پڑھنا ہے. اسی وجہ سے اکثر شاعر جو ہیں وہ مشاعرے میں ناکام ہو جاتے ہیں. شاعر اچھے ہیں, شعر اچھا ہے, لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا شعر. وہ چونکہ مشاعرہ اب آڈینس کے سامنے ایک بات ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہمیشہ سے پرفارمنگ آرٹس کا اس کا تعلق ہے. جیسے آپ مکالمہ ادا کرتے ہیں تھیٹر پہ,
تو اسی طرح شعر بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ نے کیفیت میں شعر لکھا ہے. شعر پڑھنے سے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ شعر اس کا ہے بھی کہ نہیں. مجھ پہ گزری ہے نا کیفیت سے, میں کہتا ہوں کہ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا. تو وہ جو تکلیف اس میں ہے وہ میرے چہرے پہ نہیں آئے گی, اور جب وہ آئے گی تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں, یہ اداکاری بہت اچھی کرتا ہے. مطلب اتنی ظالم بات یار, مطلب آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بات کر کے؟ کیونکہ آپ لوگ اتنے گھٹے ہوئے لوگ ہیں, آپ کبھی ویسے ہو ہی نہیں پائے. آپ رونا آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو محبت کا اظہار کرنا برا لگتا ہے, تو آپ کو سچے لوگ اداکار نظر آتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم. کتاب کب آ رہی ہے؟ کتاب بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں بھائی, میری کتاب یہ بھی کلیم ہے, وہ کہتے ہیں جناب علی زریون جس دن کتاب پہ آیا اس دن ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ 25 سالہ تو نہیں ہو سکیا. لیکن اب ان کی ایکسپیکٹیشن تو ہے نا. 2007 سے لے کے 2025 تک میرے جتنے شاعر ہیں انہوں نے مجھے شاعری پڑھ کے جانتے ہیں. یہ مجھے انہوں نے فیس بک سے پڑھا ہے. کتاب بہرحال ریختہ والے بہت بری طرح سے میرے پیچھے پڑے ہیں, اور بری طرح سے مراد یہ کہ بڑی محبت سے سالم سلیم بھائی انہوں نے مجھے کئی بار کہا کہ بھائی آپ یہ دیں مسودہ, ہم اس کو چھاپتے ہیں. ادھر سے بھی ہے بھائی, 25-26 سال کا کام ہے. اور لیکن یہ ایک چیز ہوگی کہ میری 2 کتابیں آئیں گی ایک ساتھ انشاءاللہ. اوکے, نظموں کی الگ آئے گی, غزلوں کی الگ آئے گی. یہ 2 کتابیں جو ہے نا وہ آئیں گی. علی بھائی بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے, آپ ان کی محفل کا حصہ نہیں بنتے, اعزازیہ بہت مانگ لیتے ہیں. تو اعزازیے کا کوئی خاص معیار طے ہونا چاہیے, یا جو ہے بس جو آرگنائزر دے اس کے اوپر آمین کر لینی چاہیے؟ میرا اس میں بھائی یہ معاملہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک بڑی تقریب منعقد کی جاتی ہے, اچھا اس میں مختلف ہے پیرایہ معیارات. اوکے, میں ہر جگہ سے بہت پیسے نہیں لیتا. میں بہت سی جگہوں پہ اپنی مرضی سے بھی چلا جاتا ہوں, 1 لاکھ روپیہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, منیمم کہ چلو یار ٹھیک ہے صحیح ہے ہو جائے گا. لیکن ان مشاعروں سے میں مکمل پیسے وصول کرتا ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ ایک بڑے ڈیکورم پہ, اور ڈیکورم کی جو بات ہو رہی تھی کہ اس پہ وہ اسپانسرز کے ساتھ بہت اچھے اسپانسرز ہیں. تو اگر ایک کسی مشاعرے کو کمپنیز, انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز اسپانسر کر رہی ہیں, تو شاعر کا حق ہے, اور اس شاعر کا تو زیادہ حق ہے جو کم از کم 1 گھنٹے تک آپ کو شعر سناتا ہے. صحیح. اب وہ 15 منٹ میں فارغ نہیں ہو رہا نا, وہ 1 گھنٹے تک بیٹھا ہے اور آپ کو ایک طویل مدت اکیلا کھڑا ہے وہ شعر سنا رہا ہے, اور پورے مشاعرے کا وزن اس نے اپنے سر پہ لیا ہے. تو میرا خیال ہے بھائی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ کم سے کم وہ 1 ملین تک تو جائے. اور میں جاتا ہوں, میں بالکل پیسے زیادہ لیتا ہوں, زیادہ نہیں لیتا. میں جہاں حق ہے وہاں میں اپنا پورا حق وصول کرتا ہوں. بہت سی جگہوں میں فری بھی جاتا ہوں, وہ میری مرضی پہ ہے, وہ میری مرضی پہ ہے کہ میں کہاں فری جاؤں گا اور کہاں میں پیسے لے کے جاؤں گا اور کہاں نہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے, یہ اسپانسرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے, آرگنائزرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں اس میں سب سے زیادہ کہتا ہوں شاعروں کو, شاعر جب تک اپنی عزت نہیں کرے گا بھائی کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. یہاں پر تو ایسے شاعر بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹکٹ بھی ہم کرائیں گے, ہمیں بس مشاعرے میں ڈالو, میں اپنی جیب تو ٹکٹ لا کے آواں گا. ٹھیک ہے بھائی جائیں آپ. ان کی وجہ سے پھر لوگ اسپانسرز ہمیں کہتے ہیں نا, آرگنائزر, کہ بھائی وہ فلاں بڑا شاعر جو ہے وہ تو خود ٹکٹ لے کے آ گیا ہے ہمارے ملک میں, تو آپ کو تو بزنس کلاس چاہیے اور سارا تو بھائی چاہیے. مطلب وائی وڈ آئی کمپرومائز آن مائی ٹریولنگ؟ میں اگر اس پہ کیوں کمپرومائز کروں گا نا. تو جو محبت کرنے والے نا بھائی, ان سے تو میری دوسری بات بھی نہیں ہوتی. ریحان صدیقی بھائی, اندازے بیاں, اور کبھی آپ کو دعوت آئے ان کی طرف سے یا کچھ بھی, جتنے بھی سن رہے ہیں آنکھیں بند کر کے چلے جائیں آپ. وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ عزت اگر آپ نے ان سے طے نہیں کیا ہے نا, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیسے عزت کرتا ہوں. شہاب الدین بھائی قطر میں, وامق اور محسن یہ سعودیہ میں, تو دبئی میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے, جتنے بہت سارے لوگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک سنگر ہے جو 2-2 کروڑ روپیہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک شاعر کے غزلیں پڑھ کے گیت کر کے وہ 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ روپیہ لیتا ہے, اور اس کے ساتھ میوزیشنز بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیسے لیتا ہے. تو ایک شاعر جو ہے جو اکیلا ہے, وداؤٹ میوزک, وداؤٹ کسی بندے کے, وہ 1 گھنٹے تک 45 منٹ تک شعر سنا رہا ہے, اگر وہ آپ سے 8 لاکھ 10 لاکھ یا 5 لاکھ لے لیتا ہے تو تانوں کیڑی موت پیندی دندے ہوئے. ایک کلیم لوگ کہتے ہیں کہ علی زریون ایک کلیم کرتا ہے کہ بھئی شاعروں کو پیسے کا راستہ دکھانے والا میں ہوں. نہیں, یہ میں نے کلیم نہیں کیا, بٹ یہ ایک فیکٹ ہے, میں نے یہ کلیم نہیں کیا. ہاں میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ یہ جو بھی تام جھام آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی آج کے دور کا جو بھی سٹار ہے شاعر,
اس نے جس پہلے سٹار کو دیکھا وہ الحمدللہ ایک ہی آدمی ہے. آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں, آن دا ریکارڈ پوچھ سکتے ہیں, آف دا ریکارڈ پوچھ سکتے ہیں کہ تم جو آج فیمس ہو, تم نے سب سے پہلے کس بندے کو فیمس دیکھا, تو آپ کو ایک ہی نام لے گا. یہ میں ایک عرض کرتا ہوں, یہ سچ ہے, کوئی شیخی نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. کتنے اعزازیہ لوگ لیتے نہیں ہوتے تھے اس طرح؟ نہیں لیتے تھے پیسے, لیکن اتنے پیسے نہیں لیتے تھے, اتنے پیسے نہیں لیتے تھے کہ 2-2 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے. ابھی بھی شاعر کو اتنے پیسے نہیں لیتے ہیں. آج بھی پیسے وہی شاعر لیتے ہیں جو فیمس ہیں, اور ان کی وجہ سے اگر دیکھیں میں اگر 5 لاکھ لیتا ہوں تو جو ابھی میں 1 لاکھ کا کوئی مشاعرہ ہے یا 50,000 کا مشاعرہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ پڑھوں, میرے جونیئر کو وہ جانا چاہیے. اور میں نام بھی دیتا ہوں اپنے جونیئرس کے کہ یار یہ ان کا حق ہے. اگر 25 سال بعد اور مجھے اگر 1 لاکھ کا مشاعرہ پڑھنا ہے مجھے, تو پھر میرے جونیئر کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں جائے گا لڑکا جو ابھی فیمس ہو رہا ہے اور اس کو بھی مشاعرے چاہیے, ٹھیک ہے نا. 50,000 میں اگر علی زریون جا رہا ہے تو پھر وہ میرا خیال ہے اس کا حق ختم ہو جائے گا. وہ بیچارہ تو کیا کرے گا. وہ کمرشلزم کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعرہ بھی ایک یا شاعر بھی ایک انڈسٹری کا درجہ جو ہے حاصل کر رہے ہیں. سر آج سے پہلے آپ نے دیکھا تھا شاعر ٹی وی شوز میں جاتے ہوں, شاعر کسی ہم فلم نے میں گیا, مزاحیہ شاعر ضرور سنے تھے. یس مزاحیہ شاعر, میں شاعر کی بات کر رہا ہوں جو سنجیدہ شاعر ہیں, جو آپ ہیں, جو ہم ہیں, جو دوسرے ہیں. سب سے پہلے میں گیا تھا, مذاکرات میں گیا, تابش کے شو میں گیا, اس کے بعد سارے شوز کیے, اس کے بعد دوستوں کے بھی نام دیے کہ یار ان کو بلاؤ, بیکاز دے آر آل مائی فرینڈس اینڈ دے آسک می کہ کس کو ہم انوائٹ کریں. تو میں نے سب کے نام دیے, دوستوں کے نام دیے, کچھ تک وہ خود بھی پہنچے. تو اس طرح ایک سلسلہ بنتا گیا, ٹھیک ہے. ٹاک شوز میں شاعر جانے شروع ہوئے, لوگوں کو پتہ چلا, اس چیزیں سامنے آئیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ. آج تو شاعر لائم لائٹ کا حصہ ہے. آپ کے سیگمنٹس کسی پروگرام کے شاعری کے بغیر نہیں ہو رہے. تو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ شعر کی ترویج کا تو باعث بن رہے ہیں, کیا وہ ادب کی جو ہے وہ ترویج کا کام بھی کر رہے ہیں؟ بھائی یہ ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں اجم بھائی, یہ اس کو تھوڑا وقت ہم دیں گے. آہستہ آہستہ جو چھانٹی ہے وہ خود ہی ہو جائے گی. چھلنی لگی ہوتی ہے لٹریچر میں. کوئی 2 نمبر آدمی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. کوئی 2 ہم نمبر دیکھتے آدمی, ہیں نا مختلف اینکرز ہیں, وہ جب سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک شاعر سے کیا سوال کرنا چاہیے کیا نہیں سر کرنا وہ چاہیے. تو ویورشپ کو دیکھ کے سامنے رکھتے ہیں. نجم فیلوز کو ویورشپ تھوڑی چاہیے مجھ سے بات کرنے کے لیے. ابھی آپ مجھ سے اس لیے سوالات کر رہے ہیں, آپ کا سوال یہ بتا رہا ہے نا کہ آپ کا مطمع نظر کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان کا تو دھیان ہی یہ ہے کہ ہمیں شاعر دکھانا ہی نہیں, ہمیں تو ویوز لینے ہیں, ویوز. کوئی ایسی بات کر کے کہ یہ کسی کے خلاف بات کر دے نیگیٹو, ٹھیک ہے, کوئی ہلکی بات نکل جائے منہ سے نیگیٹو, کیونکہ نیگیٹو بالکل صحیح, منفی بکتا ہے. تو ان کا مطمع نظر ہی یہ ہے بھائی. بہت کم اینکرز ایسے ہیں, اور پھر ٹی وی کے شوز کے اور یہ ان کچھ اور لوگ ہیں, ان کا بہت فرق ہے. تابش از اے ویری گڈ اینکر پرسن. عمران اشرف ہو گیا, تابش ہاشمی ہو گئے, اور واسع چودھری صاحب ہیں, جن کے ساتھ میں نے سب کے ساتھ ہی تقریباً میں نے کیا ہے, کام کیا ہے. تو مجھے وہ اچھے لوگ ہیں. اور ان پروگرامس کے فارمیٹ بھی تھوڑے چینج ہوتے ہیں نا. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, مخصوص دورانیے کا ہوتا ہے, پھر کٹنگ, بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادب کمپرومائز ہو رہا ہے, ذاتی زندگی کچھ مطلب اینکرز ہیں, میں نے بھی کئی بار انٹرویو کیا, بات چیت کی ان سے, تو وہ کہتے جی کچھ شعر سنا دے. جب شعر سناتے یہ آپ نے خود لکھا ہے. اب یہ اس طرح کے سوال جب آپ سے, معاف کرے یہ سوال کتنا خطرناک ہے. اور مطلب کہنے کو تو وہ اپنی طرف سے اپریشیٹ کر رہا ہو کہ بھئی آپ کے کتنے اچھے الفاظ ہیں, لیکن ایک شاعر کو جا کے یہ جملہ کیسا لگتا ہے؟ بھائی یہ تو بہت ہی بہت بری حرکت ہے یار. نہیں, کسی شاعر سے یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کو کہ یار یہ آپ نے خود لکھا ہے. مطلب بلکہ آپ کو جواب دینا چاہیے بھائی تسی آپ سنے ہیں, یا آپ ہی سن رہے ہیں یا کوئی موکل سن رہا ہے آپ کا. کیا بات, ہاں اس میں کیا ہے ایسا. علی بھائی بہت بہت شکریہ. ارے لو یو سو مچ. کیا خوبصورت گفتگو رہی. اور میں مجھے یہ چیز کی خوشی ہے کہ میرے دل میں جو الفاظ آئے, جو مطلب میرے ذہن میں, اور جو سوالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور آپ نے ان کے اوپر بھرپور گفتگو کی. بھائی I'm always here, I'm always available, and I always welcome to conversation, to questions. میں بھائی پیار والا انسان ہوں. میں سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جو انسان آپ نے ابھی, اور اس سے یہ بہت اچھا ایک پروگرام ہوا ہے. مطلب مجھ سے سوال ہی نہیں ہوئے آج تک ایسے لوگ. یہ تھوڑا دل کدو ٹوٹیا سی تے تھوڑا پتہ نہیں پہلی بھائی جان پہلی محبت کے بارے میں بتائیں. تو وہ بچے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں, تو اوب چکا ہے دل ان سے. کچھ سوال ہونا چاہیے جو آپ نے کیے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دس کنورسیشن. علی بھائی ہم چاہیں گے کہ آخر میں
ہمیں کچھ شاعری سنا دیجیے، اور شاعری میں میں چاہوں گا کچھ انتخاب ایسا شامل کیجیے کہ جو شاید ناقدین کے لیے بھی کچھ شاعری ہمیں سنا دیں، اور کچھ جو آپ کا دل کرتا ہے ہمیں سنائیں، اور نظمیں ضرور سنائیں کیونکہ میں نے نظمیں میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں، حالیہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اوکے۔ ہم نے تباہ کر لیے علم و کتاب اور نصاب، ہاں، ہم نے بجھا کے رکھ دیے کتنے رخان ماہتاب، واہ، فرقہ بفرقہ واردات، درس بدرس مشکلات، کیا کہنے یہ میرے فاتحین ہیں پوچھ رہی ہے کائنات۔ بھائی، واہ واہ واہ، راہ محمدی کے ساتھ ایسا ستم کیا گیا، اندھی روایتوں کو بھی دین میں ضم کیا گیا، واہ، دہر بدہر خستگی، قریہ بقریہ ذلتیں، اپنے وہی مناظرے اپنی وہی جبلتیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا عظیم علم تھا جس کی نہ قدر کی گئی، جامع خرد کے نام پہ کچی شراب دی گئی، واہ، جس نے سوال اٹھا دیا اس کو نڈھال کر دیا، قتل بشر حرام تھا ہنس کے حلال کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بھٹکے ہوں کی رہبری لے اڑی سمت کا سراغ، ظلمت شب نگل گئی کتنے حسین تر چراغ، سبز کا ذکر تو کجا سرخ بھی زرد ہو گئے، فکر و عمل کے قافلے راہ کی گرد ہو گئے، زہر ملی دوائیاں بیچ کے کھا رہا ہے کون، علم کے نام پر یہاں جھوٹ پڑھا رہا ہے کون، ہائے 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 ہائے، اپنے قصور کو ولی مانتے کیوں نہیں ہیں ہم، نوچ رہے ہیں اپنا آپ جانتے کیوں نہیں ہیں۔ بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطلب علی زریون نے یہ بھی لکھا ہے، کیا بات ہے یار، واہ واہ واہ، پہلے اپنے آپ میں دیپ جلاتا ہوں، ہاں، پھر اس کی یادوں کا جشن مناتا ہوں، بہت اچھے، پہلے اپنے آپ میں دیپ جلاتا ہوں، پھر اس کی یادوں کا جشن مناتا ہوں، میرا کام محبت سے کچھ بڑھ کر ہے، آہا، میں سب کو اپنوں کی یاد دلاتا ہوں، واہ 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 واہ، میرا کام محبت سے کچھ بڑھ کر، میرا کام محبت سے کچھ بڑھ کر ہے، میں سب کو اپنوں کی یاد دلاتا ہوں، پہلے اس کے دل میں میری رہائش تھی، اب میں اس کی گلی سے ہو کر جاتا ہوں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، پہلے اس کے دل میں میری رہائش تھی اب میں اس کی گلی سے ہو کر جاتا ہوں، مجھ سے ہرگز پیار کی باتیں مت کرنا، ہاں، یار میں ایسی باتوں سے گھبراتا ہوں، بھائی، واہ 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 واہ، کیا مجھ سے ہرگز پیار کی باتیں مت کرنا، یار میں ایسی باتوں سے گھبراتا ہوں، یار میں ایسی باتوں سے گھبراتا ہوں، میرے ساتھ رہے تو آخر کون رہے، ہاں، میں خود اپنے ساتھ نہیں رہ پاتا، بھائی، واہ 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 واہ، میرے ساتھ رہے تو آخر کون رہے، میں خود اپنے ساتھ نہیں رہ پاتا ہوں، مجھ کو میرے ساتھ روانہ مت کرنا، یار بڑی مشکل سے واپس آتا ہوں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، مجھ کو میرے ساتھ روانہ مت کرنا، یار بڑی مشکل سے واپس آتا ہوں، کیا کہنے، کیا پہلے اپنے آپ میں دیپ جلاتا ہوں، پھر اس کی یادوں کا جشن مناتا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، رہنا تہے خنجر کبھی دیوار میں ہونا، رہنا تہے خنجر کبھی دیوار میں ہونا، کیا کھیل سمجھ رکھا ہے انکار میں ہونا، بھائی، واہ 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 واہ، رہنا تہے خنجر کبھی دیوار میں ہونا، کیا کھیل سمجھ رکھا ہے انکار میں ہونا، ایک ہاتھ مجھے اوٹ میں لے آیا یہ کہہ کر، شعلے کا مناسب نہیں بازار میں ہونا، بھائی، واہ 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 واہ، ایک ہاتھ مجھے اوٹ میں لے آیا یہ کہہ کر، شعلے کا مناسب نہیں بازار میں ہونا، جینا ہو تو یہ موسیٰ کاظم کی روش ہے، جینا ہو تو یہ موسیٰ کاظم کی روش ہے، لڑنا ہو تو شامل صف انصار میں ہونا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، لڑنا ہو تو شامل صف انصار میں ہونا، جس شرط پہ تو پہنچا ہے اس شرط پہ اے دوست
मुमकिन ही नहीं है मेरा दरबार में होना। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस शर्त पे तू पहुंचा है उस शर्त पे है दोस्त, हाय हाय मुमकिन ही नहीं है मेरा दरबार में होना, वरना ये मुनाफिक कहीं टिकते नजर आते। हाय हाय हाय, वरना ये मुनाफिक कहीं टिकते नजर आते। अच्छा है अली तेरा गमे यार में होना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहने। अच्छा है अली तेरा गमे यार में होना, रहना तहे खंजर कभी दीवार में होना। क्या खेल समझ रखा है इनकार में होना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चूम कर खाके दरे यार कदम धरता हूँ, हाय जस्त भरता हूँ अबद पार कदम धरता हूँ। बर जमीने दिले हर सर कशो दिलकश बदने, हाय, सिर्फ मैं हूँ जो लगातार कदम धरता हूँ। क्या कहने। बर जमीने दिले हर सर कशो दिलकश बदने, आहा, सिर्फ मैं हूँ जो लगातार कदम धरता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मर्दे जांबाज के होते हुए मख्तल वीरान, हाँ, आ मेरे यार की तलवार कदम धरता हूँ। क्या बात है। जिस जगह सर नहीं धरने की इजाजत इनको, मैं वहां पर भी दिगर बार कदम धरता हूँ। दश्त के खारो सबाजार मुझे जानते हैं, मैं यहाँ दिन में कई बार कदम धरता हूँ। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। राह खुद मुंह से न कह दे कि मैं हमवार हुई, आहा, फिर ये कहना कि मैं बेकार कदम धरता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुश नसीबी के दरी राह जुनू हम नफसो, हम रहे सरमदो अतार कदम धरता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। खानदाने बनु हाशिम की तरफ से इस बार तुम नहीं मैं सफ़े अंसार कदम धरता हूँ। वाह 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 वाह, तुम नहीं मैं सफ़े अंसार कदम धरता हूँ। कदम धरता हूँ, चूम कर खाके दरे यार कदम धरता हूँ। जस्त भरता हूँ अबद पार कदम। दीवार देखता है दिया देखता है दोस्त, हाँ, दीवार देखता है दिया देखता है दोस्त, ये इतने इन हमाक से क्या देखता है दोस्त। क्या बात है, क्या बात। गालिब जो देखता है अदाए सुखन मेरी, आखिर को दोस्त ही की अदा देखता है दोस्त। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। गालिब जो देखता है अदाए सुखन मेरी, आखिर को दोस्त ही की अदा देखता है दोस्त। अपनी कहीं खबर तो नहीं हो गई तुझे, ये आजकल तू मुझको बड़ा देखता है दोस्त। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अपनी कहीं खबर तो नहीं हो गई तुझे, ये आजकल तू मुझको बड़ा देखता है दोस्त। कुश्ता ही किए जाता है दिखला के अदा तू, हाँ, कुश्ता ही किए जाता है दिखला के अदा तू। समझे है मियाँ अपने तई खुद को खुदा तू। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कुश्ता ही किए जाता है दिखला के अदा तू। समझे है मियाँ अपने तई खुद को खुदा तू। गलियों में फिरा भी है कबू चाक गिरेबां, हाय 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 हाय। तू और कहे मीर सा खुद को, अबे जा तू। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। गलियों में फिरा भी है कबू चाक गिरेबां, क्या तेवर हैं भाई, वाह वाह वाह। तू और कहे मीर सा खुद को, अबे जा तू। मैं जानता हूं किसने कहा गर्द उड़ाई, ये किस्से मियाँ और कहीं जाके सुना तू। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर दे के लहू हो के यहाँ पहुंचा हूं जरीऊन, क्या मुझको बताता है रहो रस्म वफा तू। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई अली भाई, क्या खूबसूरत शायरी है। मतलब मैं कहूँ कि दरियाफ्त करने निकले, अगर आपने शायर दरियाफ्त करना तो ये शायरी सुने ना आप अली ज़रिऊन की। भाई रंग है और मैं रंगीन हूँ अपने अल्लाह के करम से। रब्बे सुखन ने मुझे इतने रंग अता किए हैं, उसने मुझे हर तरह का रंग अता किया है, हर तरह की मोहब्बत अता की है। मैं अपने मालिक का, अपने मौला का बड़ा ममनून हूँ कि उसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। आप मुझे वो गज़ल ज़रूर सुना दें, मुनाफिकों को तो मैं। जो इस्म जिस्म को बाहम निभाने वाला नहीं, जो इस्म जिस्म को बाहम निभाने वाला नहीं, मैं ऐसे इश्क पे ईमान लाने वाला नहीं। क्या कहने, क्या कहने। मैं ऐसे इश्क पे ईमान लाने वाला नहीं। ये मेरी आंख में भड़के तो फिर हटाऊंगा, अभी मैं आग से नजरें हटाने वाला नहीं। क्या बात है, क्या बात है एक रम्ज जो तुझ पर आया नहीं करनी, है एक शेर जो तुझको सुनाने वाला नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और तुझे किसी ने गलत कह दिया मेरे बारे,
تجھے کسی نے غلط کہہ دیا میرے بارے، نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں، فقیر قول نبھاتا ہے پریم کرتا ہے، آہا، فقیر کوئی کرامت دکھانے والا نہیں، کیا بات ہے، کیا بات، بس اتنا جان لے ہے پرکشش کے دل تجھ سے، ہائے بہل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا نہیں، والا نہیں، ہائے بہل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا نہیں، میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے، ہائے منافقوں کو تو میں منہ منہ لگانے لگانے والا نہیں، والا نہیں، کیا بات ہے، اور سنے قبیلہ کوفی دلاں مقرر سن، علی کبھی بھی ہزیمت اٹھانے والا نہیں۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے علی بھائی، بہت اچھے۔ پنجابی کی بھی ہمیں کچھ حاضری سنا دیں۔ اچھا جی، اے آتش جمال حیا الی الوصال، آہا، اے آتش جمال حیا الوصال، حیا الی الوصال، حیا الی الوصال، حیا الی الوصال، از حب ذوالجلال حیا حیا الی الوصال، سن لے اذان حال حیا الی الوصال، نادار ہو تو کیا بیکار ہو تو کیا، کہتا ہے ایک بلال حیا الی الوصال، گر پڑ کے ہی سہی مر مر کے ہی سہی، ہو کے پائے مال حیا علی الوصال، حیا الی الوصال، اور سینہ نہ کر رفو وحشی کو کیا وضو، آہا، مل کر لہو گلال حیا علی الوصال، جب تک ہیں دو جہاں گونجے یہی اذاں، پڑتی رہے دھمال حیا علی الوصال، حیا الی الوصال، آئی صدا وہی اے جان جاں علی، اے آتش جمال حیا الی الوصال، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے علی بھائی، حیا الی الوصال۔ کیا کہنے، تو پنجابی رونا تے کرلاਉਣਾ ہے، ہاں ہاں ہن انہیں نہیں آنا ہے، ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، رونا تے کرلاਉਣਾ ہے، ہائے ہن انہیں نہیں آنا ہے، ایک گل انہیں دسنی ہے، میں اس دن مر جانا ہے، ہائے 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 ہائے، ایک گل انہیں دسنی ہے، میں اس دن مر جانا ہے، مر جانا ہے، میں اس دن مر جانا ہے، جڑا انہیں نہیں کیتا میں وہ کول نبھانا ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، جڑا انہیں نہیں کیتا میں وہ کول نبھانا تے بلاں ہتھوں پھسیا نہیں میں، ہاں، اینا بھی ہن تسیا نہیں میں، کیا کہنے، بلاں ہتھوں پھسیا نہیں میں، اینا بھی ہن تسیا نہیں میں، یاراں نال بڑا ہسیا واں، ہائے یاراں اتے ہسیا نہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یاراں نال بڑا بڑا ہسیا، ہسیا وا، یاراں اتے ہسیا نہیں میں، ہسیا نہیں میں، ہجر نو گلما پھڑ کے کھچیا، ہائے اگے لا کے نسیا نہیں میں، بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت اچھے، زور بڑا سی لایا انہیں ہاں، تیرے بارے دسیا نہیں، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، پکے عاشق ہو، کیا بات، بہت اچھا، بلا ہتھوں پھسیا نہیں میں، اینا بھی ہن تسیا نہیں، یار پریت دے نال لگا واں، ہاں، ہن میں اپنی تھاں لگا واں، کیا بات ہے، ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے علی بھائی، بہت اچھے، ਧੀ بہت ਦੀ اچھے، ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ہن میں انہوں مان لگا، ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ہائے 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 ہائے، ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ، ਡਾਰੇ ਕਿਹਦਾ ਝੂਠੇ ਕਾਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، بھائی کیا بات ہے، ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੱਗਾ, کیا بات ہے، بہت شکریہ علی ਥੈਂਕ بھائی، یو بھائی جان، سلامت رہیں اور تا قیامت رہیں، اور بڑی خوبصورت شاعری آپ نے سنائی، گفتگو کی تو الگ سے جو ہے، کیا بہت بات ہے، محبت بھائی جان، جیتے رہیں سلامت رہیں، احباب گرامی، آپ نے علی زریون کو سنا، بہت ساری ایسی گفتگو، بہت سارے ایسے سوالات یقیناً آپ کے ذہن میں بھی تھے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر انہی سے پوچھ لیے جائیں اور ان کی رائے بھی اس کے اوپر
جو ہے آپ نے سن لی. اپنی رائے کا اظہار کیجئے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.